إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ آج 21 اور 22 ذی قعدہ 1434 ہجری کی درمیانی رات 28 سپتمبر 2013 اور ہفتے کا دن ہے. ذوالحجہ 1434 ہجری کی آمد ہے. اسی لیے آج کی ہماری یہ ایکسکلوسیو نشست اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے اس اہم ترین رکن سے متعلق ہے کہ جس کی تمنا ہر مسلمان کے دل میں پوری زندگی رہتی ہے، بلکہ وہ پوری زندگی مال جوڑ جوڑ کر یہ کوشش کرتا ہے کہ میں ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جاؤں جو اسلام کا وہ اہم ترین رکن پورا کریں. اور وہ اہم ترین رکن ہے مسلمانوں کی انٹرنیشنل گیدرنگ، حج، مسلمانوں کا بین الاقوامی سالانہ اجتماع. یہ تبلیغی جماعت کا سالانہ اجتماع نہیں، یہ دعوت اسلامی کا سالانہ اجتماع نہیں، یہ جماعت الدعوہ کا سالانہ اجتماع نہیں، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا سالانہ اجتماع ہے. اینول مسلمانوں کی گیدرنگ ہے، انٹرنیشنل گیدرنگ. اور بھائیو، حج وہ واحد اسلام کا رکن ہے کہ جس کے نام پر پوری سورت ایک قرآن کے اندر آئی ہے. سورۃ الحج پارہ نمبر 17 اور سورت نمبر ہے 22. اس کے ساتھ ساتھ سورۃ البقرہ میں حج کا پورا طریقہ، سورہ ابراہیم کے اندر اس کی پوری تاریخ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، اور سورہ آل عمران کے اندر اس کی فرضیت کا ذکر موجود ہے. جیسے جیسے وہ آیات لیکچر کے دوران آئیں گی میں انشاءاللہ ان کا ریفرنس بھی دیتا چلا جاؤں گا. جہاں تک احادیث کا تعلق ہے تو بھائیو، صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہی ملا کر کل 1000 کے قریب احادیث ہیں جو حج کے ٹاپک کو ایڈریس کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کئی کتابوں میں ہزاروں کی تعداد میں احادیث الحمدللہ موجود ہیں. آج کے لیکچر کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں شروع ہی میں چند تمہیدی باتیں 3 پوائنٹس کی شکل میں عرض کر دوں. پوائنٹ نمبر 1، ہمارے آج کے لیکچر کا عنوان ہے حج اور عمرہ کے صحیح احکام و مسائل. حج اور عمرہ کے صحیح احکام و مسائل. حج اور عمرہ کے صحیح احکام و مسائل. یہ لیکچر انشاءاللہ تعالی 2 نشستوں میں ہم مکمل کریں گے، اور اس لیکچر کے 3 حصے ہوں گے. پورشن نمبر 1 میں قرآن و سنت کی روشنی میں حج اور عمرے کی جو اہمیت اور فضیلت آئی ہے اس کو ڈسکس کریں گے، تاکہ ہمارے دل میں اس عبادت کو کرنے کا شوق پیدا ہو. صرف روٹین کے طور پر اپنے نام کے ساتھ حاجی لگوانے کے چکر میں وہاں نہ چلے جائیں، بلکہ وہ سوز و گداز بھی انسان کو نصیب ہو. پورشن نمبر 2 میں قرآن و سنت کی روشنی میں عمرے کا مکمل طریقہ اور اس سے ریلیٹڈ جتنی اصطلاحات ہیں، جو فقی اصطلاحات ہیں، ٹرمنالوجیز ہیں اور اس کے فقی مسائل ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. اور پورشن نمبر 3 کے اندر قرآن و سنت کی روشنی میں
یعنی قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں حج کا مکمل طریقہ، یہ انشاءاللہ اگلی دفعہ آئے گا، اور اس سے ریلیٹڈ اصطلاحات اور اس کے فقہی احکامات، اور پھر اسی کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے جو سنت آداب ہیں جو صحابہ اکرام علیہم رضوان سے روایت کیے گئے وہ کیا ہیں، ان کو بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اگرچہ روزہ شریف کی حاضری حج کا حصہ نہیں، لیکن کسی انسان کی یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ اتنی دور سفر کر کے جائے اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کی سعادت اس کو نصیب نہ ہو، مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنا اس کو نصیب نہ ہو۔ یہ بدبختی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں کسی کی شرعی مجبوری ہو وہ الگ بات، بہرحال حج کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، یہ الگ سے ایک عبادت ہے مسجد نبوی کے اندر جا کر نماز پڑھنا۔ پوائنٹ نمبر 2، آج کے لیکچر میں قرآن پاک کی آیات کے میں انشاءاللہ مکمل ریفرنسز بھی ساتھ ساتھ دیتا چلا جاؤں گا، اور احادیث کی بکس کے نام بھی بتاؤں گا، اور ان میں سے جو کریٹیکل احادیث ہوں گی ان کے انٹرنیشنل نمبر دارالسلام، علماء حرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق بتاؤں گا، جس کے مطابق پوری دنیا کے اندر عربی نسخے چھپتے ہیں۔ پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے، یا ای میل پہ mirza_95@yahoo.com اس پہ سوال کیا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ میں روزانہ اپنی درجنوں ای میلز کے جواب دیتا ہوں فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر، اور میں یہ بات اکثر رپیٹ کرتا ہوں کہ میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر دفنا دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی۔ جس شخص کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے وہ کبھی بھی حق بات نہیں کہہ سکتا، وہ ہمیشہ اپنے مکتبہ فکر کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرے گا، اور ظاہر ہے جب مکتبہ فکر کو ڈیفینڈ کرے گا تو کئی حق باتیں وہ چھپائے گا اور اپنے ضمیر کا، اور قیامت والے دن والعیاذ باللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی مجرم بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جتنے بھی اسلام کے دائی ہیں سمیت میرے اور ہم سب کے، اس دن سے پہلے کہ جس دن ہماری روٹی ہمارے دین کے ساتھ جڑ جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن سے پہلے ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت نصیب فرمائے، اور بقیع غرقد میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔ پوائنٹ نمبر 3، آج کے لیکچر کے ساتھ جڑے ہوئے 2 کمپلیمنٹری لیکچرز ہیں جو میں پچھلے سالوں میں دے چکا ہوں، ان کا تعارف ضرور کروا دیتا ہوں۔ پہلا لیکچر میں نے یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ 1432 ہجری کو اسی جگہ پر دیا تھا، جو مسئلہ نمبر 1 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر ہماری ویب سائٹ جو ہے اس پر یوٹیوب کے چینل 720085 کے تھرو اپلوڈ ہو چکا ہے، اور اس کا عنوان ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن۔ 50 آیات سے قرآن پاک کی دعوت کا خلاصہ اس میں نے بیان کیا تھا، اور خصوصاً حجۃ الوداع کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ اور دوسرا لیکچر پونے 2 گھنٹے کی گفتگو پچھلے سال ہم نے کی تھی 1433 ہجری میں، مسئلہ نمبر 52 کے نام سے قربانی کے صحیح احکام و مسائل۔ اس میں نے ذو الحجہ کے جو یہ پہلے 10 دن ہیں ان کی اہمیت کیا ہے، اور ذو الحجہ کی فضیلت، اور 17 فقہی مسائل جو قربانی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر بیان کیے تھے۔ اور آج کا یہ لیکچر انشاءاللہ تعالی 1434 ہجری ذو الحجہ کی آمد کے سلسلے میں مسئلہ نمبر 54 کے نام سے ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پر ہمارے یوٹیوب کے چینل 720085 کے تھرو اپلوڈ ہوگا، اور اس کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر 54، حج اور عمرہ کے صحیح احکام اور صحیح مسائل۔ اور یہاں میں تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات بتا دوں کہ آج تک میں نے جتنے بھی لیکچرز دیے ہیں اختلافی موضوعات پہ، سب سے زیادہ مجھے 3 لیکچرز پہ محنت کرنی پڑی، ان میں سے اب یہ لیکچر پہلے نمبر پر آ گیا، حج اور عمرہ کے صحیح احکام و مسائل۔ دوسرے نمبر پر حدیث قرطاس والا لیکچر جو پچھلے سال محرم میں دیا تھا پونے 3 گھنٹے کا، مسئلہ نمبر 55B، اور تیسرے نمبر پر مسئلہ نمبر 70B، تقریباً 2.25 گھنٹے کی گفتگو، رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ۔ اب یہاں پر میں اپنے ذاتی شوق کے بنا پر 1-2 باتیں لیکچر کے حوالے سے عرض کر دوں۔
بینگ این انجینئر، یہ میتھمیٹیکل چیز ہے، اس کو کوئی شرعی مسئلہ نہ بنائے، میں یاد رکھنے کے لیے اس طرح کی چیزیں بیان کر دیتا ہوں کہ بڑی قربانی میں بھائیوں 7 حصے ہوتے ہیں، اونٹ کی قربانی میں بھی اور گائے میں بھی۔ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ملتی ہے کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ میں 10 لوگوں کو بھی شریک کیا، لیکن عموماً 7۔ تو جو ہمارا قربانی کا لیکچر ہے وہ ہے مسئلہ نمبر 52۔ تو 52 میں 5 + 2 = 7۔ اچھا، اسی طریقے سے حج جو ہے اس کا رکن اعظم ہے یوم عرفہ، جو کہ 9 ذی الحجہ کو آتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے جامعہ ترمذی کے اندر کہ عرفہ ہی پورا حج ہے۔ تو یہ ہے مسئلہ نمبر 54، آج ڈسکس ہوگا 5 + 4 = 9۔ اور تیسرا لیکچر، رمضان میں جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ اور رمضان مبارک کے صحیح احکام والا جو لیکچر ہے وہ مسئلہ نمبر 53 ہے، یعنی 5 + 3 = 8، جنت کے 8 دروازے۔ اسی طریقے سے ربیع الاول شریف میں جو میں نے لیکچر دیا تھا، مسئلہ نمبر 63، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 ایئرز تھی، چاند کے مہینوں کے اعتبار سے، قمری اعتبار سے، شمسی اعتبار سے تقریباً 60 سال عمر مبارک تھی۔ اور اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 61 جو ہے حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، وہ 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا تھا، اس کی نسبت سے۔ اب اس تقریباً 11 منٹ کی تمہیدی گفتگو کے بعد ہم آج کے لیکچر کی طرف آتے ہیں۔ ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پورشن نمبر 1، قرآن و سنت یعنی قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں حج اور عمرہ کی اہمیت اور اس کے فضائل۔ بھائیو، قرآن پاک میں 2 ایسے مقامات ہیں جہاں پر قرآن پاک کے اندر عمرہ کی تو نہیں لیکن حج کی فرضیت اور عمرہ کی اہمیت کا ذکر آیا ہے۔ پہلا مقام سورہ آل عمران آیت نمبر 96 اور 97۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو کہ بنایا گیا تھا لوگوں کے لیے، یعنی وہاں پر لوگ اللہ کی عبادت کریں، الذی ببکۃ مبارکہ، وہ گھر ہے جو کہ بکہ کے اندر ہے۔ یہ بکہ اور مکہ، یہ 2 پروننسیشن مکہ شہر کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور وہ سارے جہان والوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے مکہ۔ اب اس آیت سے یہ بات اشارتاً بھی پتہ چل گئی کہ پہلا گھر جو بنایا گیا وہ خانہ کعبہ شریف مکے کے اندر جو ہے، تو ظاہر ہے کہ جب سے پہلا انسان دنیا میں موجود ہے اس وقت سے یہ گھر ہے، یعنی آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ گھر موجود ہے۔ بعد میں اس کی موسمی اثرات کی وجہ سے جب بنیادیں جو ہے وہ مٹ گئیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کا صحیح مقام بتا دیا کہ یہاں سے اس کی بنیادیں اٹھائی جائیں۔ وہ اگلی آیت میں انشاءاللہ ذکر بھی کر دوں گا۔ فیہ آیات بینات، اس گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، جن میں سے ایک نشانی ہے مقام ابراہیم، جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی وہ موجود ہے۔ گولڈن کلر کی جالی ہے۔ خانہ کعبہ شریف کے جس دیوار کے اندر دروازہ ہے اسی والی سائڈ پہ سامنے وہ موجود ہے، وہ انشاءاللہ میں نقشے سے بھی بتا دوں گا۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو کوئی بھی اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا۔ اب آ رہی ہے حج کی فرضیت اسی مثال۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ تعالیٰ کا حق ہے لوگوں پر کہ اس کے گھر کا حج کریں۔ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، ہر اس شخص پر جو کہ استطاعت رکھتا ہے اس گھر تک پہنچنے کی، اس پر اللہ کا حق ہے کہ وہ حج کرے۔ وَمَن كَفَرَ، اب یہ گاڑا فتویٰ ہے ساتھی، اور جو کوئی کفر کرے گا پھر فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ،
تو بے شک اللہ تعالیٰ سارے جہان والوں سے غنی ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ حج کرے یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں لیکن اس میں اشارہ کر دیا ومن کفر، جس نے انکار کر دیا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک مشہور حدیث ہے لیکن وہ اصول محدثین پر ضعیف ہے۔ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 812 نمبر حدیث ہے، اور خود امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کر کے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہ کرے تو اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے وہ نصرانی ہو کر۔ لیکن یہ روایت ضعیف ہے، اس سے زیادہ سخت تو یہ آیت ہے جو میں نے پڑھ دی، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو جو کوئی کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے سارے جہان والوں سے۔ اسی حدیث کا ایک طرق سنن دارمی میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1792، وہ بھی حدیث ضعیف ہے۔ ترمذی والی روایت میں سکم یہ ہے کہ وہاں پر حارث نام کا ایک راوی ہے جو ضعیف ہے، اور دوسرا راوی ہے حلال بن عبداللہ، وہ مجہول ہے۔ اور سنن دارمی والے ترک میں لیس بن ابی سلیم یہ مشہور ضعیف راوی ہے، اور دوسرا اس کے اندر سکم یہ ہے کہ شریک القاضی جو ہے وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں۔ دوسرا مقام قرآن پاک میں وہ ہے سورۃ الحج کی آیت نمبر 26 اور 27۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، اور جب ہم نے مقرر کر دی ابراہیم علیہ السلام کے لیے مکان البیت، اس خانہ کعبہ کی بنیادیں، جو کہ آدم علیہ السلام نے بنایا اور بعد میں پھر وہ اس کی بنیادیں مٹ چکی تھیں موسمی اثرات کی وجہ سے، اور ساتھ ہی حکم دیا اللہ تشرک بی شیئا، کہ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ، اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا۔ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، اور اے ابراہیم علیہ السلام اس گھر کو صاف کرو طواف کرنے والوں کے لیے، وَالْقَائِمِينَ، اور قیام کرنے والوں کے لیے، وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور اے ابراہیم اعلان کر دو لوگوں میں حج کے متعلق۔ اور پھر یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی اعلان کیا پوری دنیا کے اندر یہ ابراہیم علیہ السلام کی صدا پہنچ گئی۔ یہ اذان کا لفظ ہم عربی میں اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں اعلان کر دو حج کے لیے، یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، تم دیکھو گے کہ ہر طرف سے لوگ پیدل اور دبلی پتلی اونٹنیوں کے اوپر سوار ہو کر دور دراز کے علاقوں سے اس گھر تک پہنچیں گے۔ دبلی پتلی کیوں؟ اتنی دور سے آئیں گے تو ظاہر ہے کہ اونٹوں کے جگر بھی پھر جلتے تھے، اتنا لمبا سفر۔ اسی لیے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ تو اکثر لوگ مجھ سے سوال بھی کرتے ہیں یہ حج کے مہینے کیوں ہیں؟ اور عربی میں جمع کا صیغہ 3 سے شروع ہوتا ہے، تو 3 مہینے ہیں کیا حج کے؟ تو جی بھائیو، حج کے 3 مہینے ہیں۔ اس کی فائنل ایکٹیویٹی تو ہوتی ہے یوم عرفہ ذوالحجہ، لیکن حج کے 3 مہینے ہیں، رمضان کے فوراً بعد شوال، ذیقعدہ جس کی آج 21 اور 22 کی درمیانی رات ہے، اور تیسرا ذوالحجہ، یہ تینوں مہینے حج کے مہینے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے اعتبار سے نہ دیکھیں، جب لوگوں نے پیدل سفر کرنا ہوتا تھا دور دراز سے، تو یہاں سے بھی ہمارے انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش سے بھی لوگوں کو 4 مہینے لگ جاتے تھے پہنچتے ہوئے۔ تو جب وہ اسی طریقے سے جب پیدل سفر کرنے والے لوگ تھے، ان کے لیے میقات بھی تقریباً کہیں سے 126 کلومیٹر پہلے آتا ہے، کہیں سے 92 کلومیٹر، کہیں سے 96 کلومیٹر، تو اتنا لمبا سفر تو 2-3 دن کے اندر طے ہوتا تھا۔ تو لوگ پھر اس اعتبار سے احرام باندھ کر چلا کرتے تھے، تو یہ حج کے مہینوں میں سفر شروع ہو جایا کرتا تھا گھروں سے۔ تو حج کے مہینے یہ 3۔ آج کل اسلام آباد سے جدے کی فلائٹ 4 گھنٹے کی ہے، کدھر 4 مہینے میں لوگ پہنچتے تھے اور کدھر 4 گھنٹے کے اندر۔ یہ ٹیکنالوجی کی برکت ہے۔
بھائیو، جہاں تک حج کی سنت ابراہیم علیہ السلام ہونے کا تعلق ہے، وہ آج کا موضوع نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اس کی پوری تفسیر مختلف جگہ پر بکھری ہوئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے، اور ان کے ساتھ جو جو معاملات ہوئے اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے، اور سیدہ ہاجر رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے۔ یہ ہاجرہ لفظ جو ہے یہ غلط ہے، صحیح بخاری میں ہاجر کا لفظ موجود ہے، اور اسی طریقے سے تورات میں بھی موجود ہے۔ تو اس کے میں ریفرنسز دے دیتا ہوں تاکہ جس کو حج کی ہسٹری معلوم کرنی ہو تو سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 سے 37، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 158 اور 124 سے لے کر 131 تک، اور اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے تورات، جو انجیل مقدس ملتی ہے آج کل مارکیٹ میں عام مل جاتی ہے، کنگز جیمز ورژن جو چل رہا ہے اس وقت دنیا میں، اس میں جو پہلا چیپٹر ہے پیدائش کا، اس میں جو باب نمبر 15 اور اس سے آنورڈ پورا حج کی ڈیٹیل موجود ہے۔ اور یہ حیران کن بات ہے کہ ہم مسلمانوں کے پاس کوئی حدیث اور نہ ہی قرآن میں کوئی آیت موجود ہے جو ڈائریکٹلی یہ بتاتی ہو کہ آب زمزم کیسے نکلا تھا۔ البتہ تورات میں ہمیں یہ ڈیٹیل ملتی ہے کہ سیدہ ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسماعیل علیہ السلام کے لیے جب وہاں پر صفا مروہ کے درمیان دوڑی تھیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے قدموں میں جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور وہاں پر انہوں نے پر مار کر زمزم کو جاری کیا۔ اشارتاً صحیح بخاری میں ذکر ملتا ہے زمزم کا، لیکن یہ پوری ڈیٹیل، یہ پورا واقعہ جو ہے یہ صرف تورات میں موجود ہے۔ تو میں نے ریفرنس بتا دیا، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں تورات کے اندر جو پہلا چیپٹر ہے پیدائش کے نام سے، جو حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے شروع ہوتا ہے، چلتا چلتا ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے، تو باب نمبر 15 اور آنورڈ اس کے اوپر مشتمل ہے۔ اب حج کی فضیلت کے اعتبار سے امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 12 صحیح الاسناد احادیث، جن میں سے 9 احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے۔ لیکن یہاں پر یہ بات میں بتا دوں کہ عربی ڈکشنری القاموس کے مطابق لغت میں ڈکشنری میں حج اور عمرہ کہتے ہیں ارادہ کرنے کو، اور ہماری اسلام کی اصطلاح میں حج اور عمرے سے مراد ایسا ارادہ ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ کے گھر میں جو ایکٹیویٹیز پرفارم کی جاتی ہیں طواف کی شکل میں یا سعی کی شکل میں یا منا میں مزدلفہ میں عرفات میں جانا، اس کو ہم حج کہتے ہیں، اور جو ایکٹیویٹیز بیت الحرام کے اندر ہوتی ہیں وہ عمرے سے ریلیٹڈ ہے۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، تم گواہی دو کہ لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ انا کی وجہ سے محمد در بن گیا، ورنہ ہوگا محمد الرسول اللہ۔ تو یہ صحیح مسلم میں پہلی حدیث 93 نمبر، کتاب الایمان کے اندر پہلی حدیث مقدمے کے بعد، اس میں بھی کلمہ موجود ہے، اور صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8 نمبر حدیث، اس میں بھی کلمہ موجود ہے۔ لہٰذا یہ جو پبلک کے اندر مشہور ہے کہ جی کلمہ ہے ہی کوئی نہیں قرآن حدیث کے اندر کہیں لکھا ہوا، تو موجود ہے، بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ اور صحیح مسلم میں 111 نمبر حدیث میں بھی یہ ریپیٹ ہوتی ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز کہ تم گواہی دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری چیز نماز قائم رکھنا، تیسری چیز زکوٰۃ دینا، چوتھی حج کرنا، اور 5ویں رمضان کے روزے۔ ان 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ اور صحیح مسلم میں جو حدیث جبریل ہے، بخاری میں بھی ہے لیکن صحیح مسلم میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں 93 نمبر، اس میں جب جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی 5 باتیں ارشاد فرمائی تھیں، اور وہاں آگے الفاظ یہ بھی ہیں کہ اگر استطاعت ہو تو حج کرنا، یعنی استطاعت والا بندہ جو ہے، یعنی مالی طور پر، اور اسی طریقے سے حالات بھی سازگار ہوں، راستے میں امن ہو، وہاں جان کا خطرہ نہ ہو، تو پھر حج فرض ہوگا، ورنہ نہیں۔ دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو تم پر حج فرض کیا گیا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال ہی حج فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔
انہوں نے 3 دفعہ اس سوال کو ریپیٹ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری دفعہ جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتا تو تم پر ہر سال ہی حج فرض ہو جاتا، جب تک کوئی مسئلہ میں خود نہ بتا دوں اس وقت تک مجھ سے مت پوچھا کرو۔ تم سے اگلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے کہ وہ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ اختلاف کیا کرتے تھے، یعنی بال کی کھال نہ اتارو، اور جب میں کسی بات کا حکم دوں اس کے مطابق عمل کرو، اور جس سے منع کروں اس سے رک جاؤ۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے گائے کی قربانی کے سلسلے میں بال کی کھال اتاری کہ جی وہ گائے کس شکل کی ہو، اس کا رنگ کیا ہو، اس کی کیا کوالٹیز ہوں، تو اس طرح بال کی کھال نہ اتارو، بس بتایا کہ حج فرض ہو گیا ہے، اور سنگولر کے سیغے سے بتایا تو ایک ہی حج فرض ہے۔ اسی مضمون کو قرآن پاک میں بھی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 101 میں ذکر کیا گیا ہے کہ کثرت سوال نہ پیغمبروں سے کیے جائیں، کیونکہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس دوران اگر سوال کوئی کیا جائے گا تو ایسی باتیں بھی تمہیں پھر بتائی جائیں گی کہ جو تمہیں ناگوار گزریں گی۔ اسی حدیث کا ایک طرق سنن نسائی میں اور مسند امام احمد میں بھی موجود ہے، اس میں آگے الفاظ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج زندگی میں صرف ایک دفعہ فرض ہے، جو ایک سے زیادہ دفعہ حج کرے تو اس کا حج نفلی شمار ہوگا۔ تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا پھر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پوچھا گیا پھر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور، یعنی نیکی اور قبولیت والا حج، حج مبرور، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل ترین 3 اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ چوتھی حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اب اگلی حدیث میں حج مبرور کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ 5ویں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے حج کرے اور حج کے دوران کوئی بے حیائی کا کام نہ کرے اور نہ کوئی گناہ کا کام، تو وہ حج کرنے کے بعد اس طرح واپس لوٹے گا گویا کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اللہ، لیکن 2 شرطیں لگا دی ہیں، بے حیائی کا کام کوئی نہیں کرنا اور گناہ کا کام نہیں کرنا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں سے بچنا اتنی بڑی گیدرنگ میں بڑا مشکل کام ہے، خصوصاً بے حیائی کے حوالے سے۔ جس کو نگاہوں کی حفاظت کی عادت یہاں نہیں پڑی ہوئی تو جڑے اتھے پیڑے وہ لاہور بھی پیڑے، تو وہاں بھی وہ اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کر سکے گا، کیونکہ حج کے دوران تو عورتوں کو چہرے پر کوئی کپڑا ڈالنے کی اجازت نہیں، چہرہ تو کھلا رکھنا ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس مسئلے کو بھی میں انشاءاللہ ایڈریس کر دوں گا۔ بعض لوگوں نے اس مسئلے میں اپنی طرف سے شریعت سازی کی ہے کہ آگے وہ گھونگھٹ کر لیں اور یہ کر لیں، وہ بالکل مردود روایت ہے جس سے سہارا لیا ہے۔ کوئی ایسی اسلام کے اندر روایت نہیں، صحیح بخاری میں واضح موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ عورتیں بھی اپنے چہرے کھلا رکھیں گی، وہ میں انشاءاللہ بتا دیتا ہوں۔ 6ٹھی حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اعمال کے بارے میں فرمایا کہ یہ 3 اعمال ایسے ہیں جو گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیں گے۔ نمبر 1، اسلام قبول کرنا گزشتہ تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ نمبر 2، اللہ کی خاطر ہجرت کرنا، یعنی گھر بار چھوڑ کر دوسری جگہ شفٹ ہو جانا، یعنی کسی ایسی جگہ پر رہ رہے ہیں جہاں پر اسلام پر چلنا مشکل تھا، وہ جگہ چھوڑ دی اللہ کی خاطر، تو یہ گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور تیسرا، حج کرنا بھی گزشتہ تمام گناہوں کا کفارہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ 7ویں حدیث بڑی رکت انگیز حدیث ہے صحیح مسلم کی، جو کہ کریٹیکل حدیث ہے، میں اس کا انٹرنیشنل نمبر بھی بتا دیتا ہوں، 3288 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم میں کتاب الحج چیپٹر کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ باقی دنوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ پورے سال میں جس دن لوگوں کو دوزخ سے رہائی عطا فرماتا ہے وہ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے۔ پھر 4 باتیں ساتھ ارشاد فرمائی۔ ایک تو یہی بات کہ
کہ نمبر 1 دوزخ سے آزادی کا دن ہے یہ، نمبر 2 اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت قریب ہو جاتا ہے، نمبر 3 اس دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کی وجہ سے جو حج کرنے کے لیے میدان عرفات میں آئے ہوتے ہیں فخر فرماتا ہے، اور نمبر 4 پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ بتاؤ یہ لوگ کس لیے آئے ہیں، اور بیسیکلی وہ ٹانٹ ہے جو فرشتوں نے کہا تھا کہ اے اللہ آدم کو مت پیدا کر، یہ زمین میں خون ریزی کرے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ٹانٹ کرتا ہے کہ یہ کس لیے آئے ہیں، یعنی یہ میری خوشنودی کے لیے آئے ہیں، انہی کے بارے میں تم کہتے تھے نا کہ یہ قتل و غارت کریں گے، تو یہ دیکھو لاکھوں لوگ انہی میں سے ایسے ہیں جو میری رضا کی خاطر کفن پہن کے آگے ہیں، نیچے ایک تہمد ہے اوپر ایک چادر ہے، چاہے کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کوئی پرائم منسٹر ہے، کوئی صدر ہے، دنیاوی طور پر چاہے کتنا بڑا کاروباری ہے، اس نے وہی لباس پہنا ہوا ہے جو ایک عام آدمی نے پہنا ہوا ہے۔ اللہ 8ویں حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورتوں پر بھی جہاد ہے، اور مجھے اجازت مرحمت فرمائیے کہ میں بھی جہاد میں شامل ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تمہارا جہاد حج کرنا ہے، اور ساتھ ہی صحیح بخاری کا اگلا طرق جو ہے اس میں الفاظ ہیں کہ سب سے افضل جہاد حج کرنا ہے، اور حقیقت بات ہے حج کے اندر تو ساری عبادتیں آ گئیں، نمازیں بھی اس کے اندر آ گئیں، مال کی قربانی بھی، صبر کی قربانی بھی، نیند کی قربانی بھی، تکلیف بھی، کتنا کچھ، یہ ساری عبادتوں کا مجموعہ ہے حج الحمدللہ۔ اور اسی حدیث کا ایک طرق سنن ابن ماجہ میں بھی ہے جس میں سیدہ عائشہ نے جب یہ پوچھا کہ کیا عورتوں پر بھی جہاد فرض ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عورتوں پر جہاد ہے، لیکن اس میں قتال نہیں ہے، بلکہ عورتوں کا جہاد حج کرنا ہے یا عمرہ ادا کرنا ہے۔ لیکن بخاری اور مسلم میں کتنی احادیث موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قید لگا دی کہ کوئی بھی عورت ایک دن اور ایک رات کا سفر بغیر محرم کے نہیں کر سکتی، یعنی ایسا رشتہ دار جس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا حرام ہو یا اس کا خامد، بس تیسرا کوئی محرم نہیں ہوگا۔ یہ منہ بولے بہن بھائی جو ہیں وہ اس میں نہیں آئیں گے، البتہ اس میں ایک ایکسیپشن موجود ہے اجتہاداً، وہ انشاءاللہ میں حج والے پورشن میں ڈسکس کروں گا۔ بہرحال محرم کی شرط بھی بڑی ضروری ہے۔ 9ویں حدیث سنن نسائی میں بھی موجود ہے اور المستدرک للحاکم میں بھی صحیح سند کے ساتھ ہے، امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جو اللہ کے تقرب کا قصد کرنے والے لوگ ہیں۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ واقعی وہ اللہ کے لیے نکلے ہیں۔ نمبر 1 مجاہد جہاد کرنے والا، نمبر 2 حاجی، اور نمبر 3 عمرہ کرنے والا۔ 10ویں حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کرنے کے برابر ہے، اور صحیح مسلم میں ایک طرق ہے جس میں وہ راوی کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں لیکن مجھے شک پڑتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رمضان میں عمرہ کرنا گویا میرے ساتھ حج کرنے کے مترادف ہے۔ تو وہ مسلم میں تو راوی کو شک ہے، لیکن اس کی پوری سند ہمیں سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1990 نمبر حدیث موجود ہے جس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا الحمدللہ۔ یہی وجہ ہے کہ پھر جو ہمارے ماشاءاللہ مسلمان ہیں اور یہ جو ٹریول ایجنٹس ہیں وہ رمضان کے اندر تقریباً 1.5 گنا ریٹ کر دیتے ہیں۔ جیسے رمضان شریف آیا تو رمضان شریف میں کھانے پینے کی چیزیں بھی مہنگی ہو گئیں، بجائے رحمت کمانے کے زحمت کمانا شروع کر دی، اور عمرے کا ریٹ بھی وہ 1.5 گنا کر دیتے ہیں۔ 11ویں حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عمرے سے دوسرا عمرہ ان دونوں عمروں کے درمیان کیے ہوئے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ۔ اور 12ویں حدیث جامعہ ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ حج اور عمرے پے در پے کیا کرو کیونکہ یہ غربت کو دور کرتے ہیں، فقر کو دور کرتے ہیں، اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جیسا کہ بھٹی سونا چاندی اور لوہے کا میل ختم کر دیتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک کڑوی بات بھی یاد رکھیے گا کہ ریشو پروپورشن بھی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی قریبی رشتہ دار ہے، اس کی بچی جو ہے وہ شادی کے لیے بوڑھی ہوتی جا رہی ہے اور آپ کے پاس رقم موجود ہے اور آپ عمرہ اور حج کرنے کے لیے پہنچ گئے نفلی،
یہ ریشو پروپورشن نہیں ہونی چاہیے. اور رزق حلال ہونا چاہیے، کیونکہ رزق حلال از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. سودی کاروبار ہے، اسمگلنگ کا کاروبار ہے، اور ہر سال پہنچ جاتے ہیں حج عمرے کے لیے، تو ایسا نہ حج ہے نہ عمرہ. اس پہ میری ایکسکلوسیو گفتگو ہے 2.25 گھنٹے کی، مسئلہ نمبر 51 کے نام سے، رزق حرام، فتنہ مال، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج. اس میں میں نے یہ ساری باتیں ایڈریس کی کہ رزق حلال از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. اور یہاں پر ایک اور کریٹیکل مسئلہ بھی کہ یہ جہاں پر بھی آیا کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک عمرے سے دوسرا عمرہ درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، تو یہ صرف عمرے کا مسئلہ نہیں ہے. ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کسی کے پاس اب پیسے نہیں ہیں تو وہ کیسے گناہ معاف کروائے. یہ عمرے کا مسئلہ نہیں ہے خالی، بلکہ صحیح مسلم میں کریٹیکل حدیث ہے، کتاب الطہارہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 550 نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، یہ شرط ہے، اگر کبیرہ گناہوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو 5 نمازیں، ایک نماز سے دوسری نماز تک، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان، اس کے دوران کیے ہوئے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے، لیکن اگر کبیرہ گناہ سے بچا جائے. اب ایک بندے نے جمعہ پڑھا اور پھر اگلا جمعہ پڑھا، اس دوران کوئی نماز نہیں پڑھی، تو ایک نماز چھوڑنا بھی کبیرہ گناہ ہے. تو اس کے لیے یہ نہیں کہ وہ جمعہ پڑھ لیا تو بیچ کے گناہ معاف ہو گئے، تو عمرے کے درمیان عمرہ کر لیا تو درمیان کے گناہ معاف ہو گئے. نہیں، کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے، اور کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں، صرف نیک اعمال کرنے سے معاف نہیں ہوتے. توبہ کرنا ضروری ہے، اور توبہ کیا؟ پرانے گناہ پر شرمندگی اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عہد دل میں لانا. اس کے حوالے سے میں نے ٹیکنیکل گفتگو کی ہے تقریباً 50 منٹ کی، مسئلہ نمبر 18 کے نام سے، گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان. لہٰذا یہ فلسفی بھی بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں اس سے مراد ہے چھوٹے گناہ. چھوٹے گناہ بغیر توبہ کے خود بخود نیک اعمال کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے کی وجہ سے، جمعہ پڑھنے کی وجہ سے، رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے. لیکن بڑے گناہ نہیں معاف ہوں گے جب تک توبہ کر کے ان کو چھوڑا نہیں جائے گا. یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. اب آتے ہیں لیکچر کے دوسرے حصے کی طرف، اور تیسرا حصہ انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے کی نشست میں کور کریں گے. ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پورشن نمبر 2، قرآن و سنت کی روشنی میں، یعنی صحیح احادیث سے عمرہ کا مکمل طریقہ، اور اس کی جتنی ٹرمنالوجیز ہیں وہ میں ساتھ ساتھ کلیئر کروں گا. بڑے اٹیکٹو ہو کر سننا ہے، ورنہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی، اور کتابیں پڑھ کے تو ویسے ہی نہیں سمجھ آئیں گی کیونکہ مشکل ہو جاتا ہے سمجھنا. اور جو فقہی احکامات ہیں وہ انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا، لیکن اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں اس سے ریلیٹڈ وہ ضروری ہیں کہ میں یہیں پر بیان کر دوں 4 علمی پوائنٹس کی شکل میں. علمی پوائنٹ نمبر 1 کہ بھائیو الحمدللہ عمرہ اور حج کی عبادت کے طریقے پر پوری امت کا اجماع ہے. 99.9% چیزوں پر پوری امت کا اجماع ہے. اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث، یا اہل تشیع، یا اہل سنت کے باقی جو جتنے بھی آف شوٹس ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، سب کے سب حج کے طریقے کے اوپر متفق ہیں، اور عمرے کے طریقے پر بھی سوائے ایک آدھ چیز کے، وہ انشاءاللہ میں بتا دوں گا کہ اس میں حق بات کیا ہے. تو جو بات اجماع سے ثابت ہو جائے اس کے لیے کتاب و سنت سے پھر دلیل کی ضرورت نہیں رہتی. یہ ٹیکنیکل پوائنٹ سمجھ لیں. اس قرآن کی واحد اتھینٹسٹی اجماع امت ہے. امت کے عملی تواتر اور اجماع نے اس کو روایت کیا ہے، ہمارے سامنے ہی یہ نازل ہوا. اسی طریقے سے نمازیں 5 ہیں، اس پہ پوری امت کا اجماع ہے، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں. ویسے الحمدللہ دلائل موجود ہیں کتاب و سنت کے اندر، لیکن دلیل وہاں آئے گی جہاں پر اختلاف شروع ہوگا. نمازوں کی رکعتیں کیا ہیں؟ فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4. اس پہ اہل سنت کے تمام گروہ اور اہل تشیع کے تمام جتنے بھی گروہ ہیں سب کا اتفاق ہے. تو اجماع کی وجہ سے حج اور عمرے کے طریقے کو بیان کرنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے. اجماع پہ میں نے ٹیکنیکل گفتگو کی ہے 40 منٹ کی. اجماع کی حجیت اور اس کی 17 مثالیں اہل سنت پاک .com پر
مسئلہ نمبر 31 کے نام سے. علمی پوائنٹ نمبر 2، جہاں تک قرآن و سنت سے دلائل کا تعلق ہے تو الحمدللہ حج اور عمرے سے ریلیٹڈ ہر چیز موجود ہے، لیکن اگر ایک ایک چیز کے ساتھ میں مکمل ریفرنس دیتا جاؤں ایک ایک سٹیپ پہ تو کم از کم 10 گھنٹے چاہیے. تو میں اپنی طبیعت کے اوپر جبر کرتے ہوئے ان جنرل ریفرنسز شروع میں ہی دے دیتا ہوں، ورنہ تو میں کوئی بات ایک جملہ بھی ریفرنس کے بغیر نہیں بولتا، لیکن میں شروع میں ہی ریفرنسز دے دیتا ہوں کہ انہی ریفرنسز کے ساتھ یہ تمام کی تمام چیزیں میں بیان کر رہا ہوں. پھر بھی جہاں پر کوئی بہت کریٹیکل بات آئے گی تو میں اس کا حوالہ بھی دے دوں گا کہ یہ صحیح بخاری میں ہے یا صحیح مسلم میں ہے، اس کا نمبر بھی بتا دوں گا. تو یہ حوالے نوٹ کر لیجئے، خود بھی قرآن کھول کر پڑھیں گھر جا کر. قرآن پاک میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 196 سے لے کر 203 تک، سورۃ البقرہ آیت نمبر 124 سے 131 تک، سورۃ البقرہ آیت نمبر 158، سورۃ الحج آیات نمبر 26 سے لے کر 37 تک، سورہ آل عمران آیت نمبر 96 اور 97، سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 سے لے کر 41 تک. یہ تو قرآن کے حوالے، اور احادیث تو ہزاروں کی تعداد میں. صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ملا کر 1000 احادیث ہیں حج کے عنوان کے اوپر. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے حصے میں 1513 سے لے کر 1888 تک ٹوٹل 376 احادیث حج کے ٹاپک میں، اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2791 سے لے کر 3397 تک 607 احادیث حج کے ٹاپک پہ ہیں. تو بخاری اور مسلم کی ملا کر 1000 احادیث حج کے ٹاپک پہ بنتی ہیں. اب وہ 1000 حدیثیں یہاں ڈسکس کی جائیں تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ کتنا ٹائم لگے گا. لیکن ایک حدیث میں ضرور کہوں گا جو بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی، وہ آپ ضرور پڑھیں. اور صحیح مسلم میں تو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ وہ حدیث ہے، کتاب الحج چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2950 نمبر حدیث. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا 80% مسائل اس ایک حدیث میں موجود ہے جو 5-6 صفحات پر مشتمل ہے. اسی لیے مشکات المصابی میں بھی امام ولی الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے چیپٹر میں پہلی حدیث ہی لے کر آئے. صحیح مسلم کتاب الحج انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2950 نمبر حدیث، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2555. اور اس حدیث کے راوی ہیں امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ، المتوفى 148 ہجری. وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے، اور امام باقر روایت کرتے ہیں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. امام باقر کون ہے؟ یہ امام زین العابدین یعنی سیدنا علی ابن حسین کے بیٹے ہیں. اور علی ابن حسین کون ہے؟ سیدنا حسین کے بیٹے، اور سیدنا حسین سیدنا علی کے. تو یہ پوری چین جو ہے اہل بیت کی ہے. تو امام جعفر نے روایت کیا ہے صحیح مسلم میں اپنے والد امام باقر سے. امام باقر کہتے ہیں کہ میں ایک دن جابر بن عبداللہ کے پاس گیا، وہ بوڑھے ہو چکے تھے، کافی ان کی عمر تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 63 سال تک تقریباً زندہ رہے ہیں، 74 ہجری میں فوت ہوئے. تو وہ نابینا ہو چکے تھے. انہوں نے پوچھا کہ بیٹا تم کون ہو؟ تو میں نے اپنا تعارف کروایا کہ میں محمد بن علی بن حسین بن علی ہوں، یعنی سیدنا حسین کا پوتا. تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے، اور انہوں نے ان کے بٹن کھولے سامنے سینے کے، اور اپنا ہاتھ ان کے سینے پر پھیرا کہ تو میرے نبی کا بچہ ہے، بیٹا تو جو پوچھے گا میں تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤں گا. اتنا احترام کیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے. تو پھر امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ بتائیے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے، تو حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا؟ پھر وہ شروع ہوئے ہیں اور ٹینیس ڈیٹیل تک ایک ایک بات بیان کی ہے. اور یہ بھی حیران کن بات ہے کہ 50% سے زیادہ احادیث حج کے چیپٹر میں جابر بن عبداللہ سے ملتی ہیں. سب سے بڑے راوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اسی حدیث میں پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر وصیت کرتے ہیں ہمیں ارشاد فرمایا تھا، اے لوگو میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے. صحیح مسلم میں صرف اللہ کی کتاب کا ذکر موجود ہے، اور سنت کو ماننا اسی میں داخل ہے.
من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. پھر اسی حدیث میں آگے آتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے 100 اونٹ لے کر آئے، جن میں سے 63 اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ذبح کیے، اور باقی 37 جو اونٹ ہیں وہ سیدنا علی کی ڈیوٹی لگائی تو انہوں نے پھر ان کو قربان کیا. یعنی 63 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بھی 63 سال ہو چکی تھی، تو آپ نے 63 اونٹ قربان کیے اپنی طرف سے. اور پھر جابر بن عبداللہ اس حدیث کا اینڈ کرتے ہیں اس بات پہ کہ پھر جب 100 کے 100 اونٹ قربان ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہر اونٹ میں سے ایک بوٹی لے کر ایک دیگ بنائی جائے 100 بوٹیوں کی. اور جب وہ دیگ پک کر تیار ہو گئی تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ پھر ان دونوں نے بیٹھ کر اس کو کھایا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مولا کا مطلب دلی محبوب، جو کہ صحیح حدیث ہے جامعہ ترمذی میں، حدیث متواترہ، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جو مجھ سے دلی محبت رکھتا ہے پھر اس کا دلی محبوب سیدنا علی ہونے چاہیے. الحمدللہ. تو یہ حدیث ضرور پڑھیں، کتاب الحج 2950 صحیح مسلم کے اندر. علمی پوائنٹ نمبر 3، دارالسلام پبلیکیشن نے ایک کتاب چھاپی ہے. میں نے ابھی تک مارکیٹ میں جتنی کتابیں دیکھی ہیں حج کے اور عمرے کے ٹاپک پہ، ان میں سب سے بیسٹ کتاب یہ ہے. 224 صفحات کے اوپر پاکٹ سائز کتاب ہے، اور یہ سفر حج اور عمرے میں بھی اپنے ساتھ رکھیں تاکہ بار بار کوئی چیز دیکھنی ہے، کوئی دعا پڑھنے کے لیے، کوئی اذکار وغیرہ اور طریقہ، وہ ہم اس سے کنسلٹ کر سکتے ہیں. یہ خرید لیں دارالسلام پبلیکیشن کی. اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر سنت طریقہ اور اذکار والا جو آئیکن ہے اس کے اندر ایک 10 MB کی فائل رکھی ہوئی ہے، حج اور عمرہ کا مکمل طریقہ. وہ تقریباً 40 صفحوں پر مشتمل ہے، کلرڈ ہے وہ تصاویر کے ساتھ کہ کون سا رکن کیسے ادا کرنا ہے، اور ان جگہوں کی تصاویر بھی اس میں موجود ہیں. وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس سے بھی حج کے طریقے کو سمجھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. علمی پوائنٹ نمبر 4، بھائیو دنیا کے 99% مسلمان جو ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں، اور یہ بھی میں نے احتیاطاً کہا 99.9% حج تمتع، یعنی ایک ہی سفر میں حج اور عمرے کو جمع کرتے ہیں. ایون حج قران بھی کیا جائے اس میں بھی حج اور عمرہ جمع ہوتا ہے. حج تمتع میں یہ ہوتا ہے کہ عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں اور بعد میں حج کا احرام 8 ذی الحجہ کو دوبارہ باندھتے ہیں. حج قران میں پہلے عمرہ کرتے ہیں، پھر حج کا بھی جو احرام جو باندھا ہوتا ہے وہی احرام عمرے کا ہی آگے چلتا ہے، اور حج کے بعد احرام کو کھولا جاتا ہے. تو اس میں بھی عمرہ آتا ہے، لہٰذا عمرہ تو کمپلسری ہو جاتا ہے. جہاں سے جتنے بھی لوگ جاتے ہیں ظاہر ہے وہ اس فیسلٹی کو اویل کرتے ہیں کہ ایک ہی سفر کے اندر حج اور عمرے کو جمع کر لیا جائے. اور الحمدللہ میری بھی 3 دفعہ حاضری ہو چکی ہے حرم شریف میں. رمضان المبارک 2002 کے اندر، اس کے بعد 2005 میں اپنی وائف کے ساتھ عمرے کے لیے دوبارہ، اور پھر حج الحمدللہ 2007 میں، جبکہ 18 دسمبر 2007 کو یوم عرفہ 1428 ہجری 18 دسمبر کو آئی تھی، منگل والے دن. لہٰذا پریکٹیکلی مجھے ان تمام جگہوں کا آئیڈیا ہے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بہتر طریقے سے ان چیزوں کو آپ تک کنوے کر سکوں. اب آ جائیے اہم ترین موضوع جو ہے حج اور عمرے کا پریکٹیکل. تو بھائیو حج یا عمرہ پر جانے سے پہلے سب سے ضروری کام ہے سچی توبہ کرنا اللہ کے حضور. اور اس میں 3 باتوں کا خیال رکھیں. نمبر 1، حقداروں کو ان کا حق دیں. کسی رشتہ دار کا حق غصب کیا ہوا ہے، کسی بہن کی جائیداد دبائی ہوئی ہے، یتیم بچوں کا مال ہڑپ کیا ہوا ہے، ان کا حق ان کو دیں، ورنہ یہ چیزیں معاف نہیں ہونے کی. اور سب سے بڑا حق اللہ کا ہے کہ شرک سے توبہ کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کا تقاضا ہے عقیدہ ختم نبوت درست کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مانیں. اور باقی جتنے لوگ ہیں ان کا احترام اپنی جگہ، لیکن امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی خاص کریں، انہی کی پیروی کریں، اسی میں ہماری نجات ہے. نمبر 2، ہر گناہ کو ترک کرنے کا پکا عہد کریں اور پرانے گناہوں پر شرمندہ ہوں اور آئندہ نہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کریں. اور خصوصاً اس میں سب سے بڑا گناہ حرام خوری کا، کیونکہ رزق حلال از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. اس کے ساتھ ساتھ نماز چھوڑنے کا گناہ اور جتنے گناہ ہم سمجھتے ہیں
کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں جسے نہ پتا ہو کہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں، ان سے توبہ کی جائے۔ اور تیسری چیز، اللہ کے حضور دعا کریں کہ اے اللہ مجھے آنے والی زندگی میں بھی استقامت نیکیوں پر عطا فرما۔ اصل چیز تو یہ ہے بھائیو، دین پہ چلنا کوئی ایک دن کی گیم تو ہے نہیں ہے کہ 2 منٹ کے لیے، یا جس طرح کرسچن جو ہیں وہ اتوار کے اتوار چلے جاتے ہیں پھر بات ختم۔ یہاں تو روزانہ پولیس رات سے گزرنا پڑتا ہے۔ فجر کی نماز کے لیے اٹھنا گرمیوں میں کوئی آسان کام ہے؟ بڑا مشکل کام ہے۔ رمضان کے گرمیوں کے روزے رکھنا کوئی آسان کام ہے؟ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا کوئی آسان کام ہے؟ رزق حلال اور حرام میں تمیز کرنا کوئی آسان کام ہے؟ تو ایک دن کی تو گیم نہیں ہے بھائیو۔ اسی لیے لوگوں کو جوش چڑھتا ہے، وہ داڑیاں بھی رکھ لیتے ہیں، پگڑیاں بھی باندھ لیتے ہیں، شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر، نمازیں بھی شروع کر دیتے ہیں، لیکن کوئی 2 مہینے چلتا ہے، کوئی 3 مہینے، کوئی سال، کوئی 2 سال، پھر فوراً ٹھنڈے ٹھوس۔ کیونکہ ایک دن کی تو گیم نہیں ہے، یہ تو ایسی دوڑ ہے جو مرتے دم تک چلنی ہے۔ اتنی جلدی تو جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ 1-2 دن کی گیم ہوتی تو بڑی آسانی سے ہو جاتی۔ لہٰذا اللہ کے حضور دعا کریں، لیکن یہ دعا اسی وقت کارگر ہے جب آپ کی اپنی نیت بھی ہے۔ میری اندر سے نیت نہیں ہے نیکی پر چلنے کی، اور میں لاکھ دعا کرتا رہوں یا اللہ مجھے نیک بنا دے، تو نیک کبھی نہیں بنے گے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ قرآن کا فتویٰ ہے۔ سورۃ العنکبوت کی آخری آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالی نیکوکاروں کے ساتھ ہے جو خود نیکی کمانا چاہے۔ اس کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز ہے ایمان۔ یہ فٹ پاتھ پہ نہیں ملے گا آپ کو، یہ ایلیٹ ترین چیز ہے، اس کے لیے ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں لوگ نیکی پہ چلتے ہیں، بڑا جوش چڑھتا ہے جوانی کے دنوں میں، پھر اچانک کوئی حالات بن جاتے ہیں، کسی کے ساتھ فائنینشیل کوئی پرابلم شروع ہو جاتے ہیں، کسی کے ساتھ تعلیم کے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں، کسی کے اور مسئلے شروع ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ کرتے کرتے جناب وہ داڑھی بھی گئی اور نمازیں بھی گئیں، سب کچھ چھوٹ جاتا ہے۔ اتنا آسان کام نہیں بھائیو، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اب حج اور عمرے سے ریلیٹڈ جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے 8 چیزیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے سفر پر جانے کے لیے۔ نمبر 1، مردوں کے لیے احرام کی 2 چادریں انسلی، ایک تہمت بنانے کے لیے، ایک اوپر لینے کے لیے، اور پریفریبل ہے کہ یہ سفید ہو، کیونکہ صحیح حدیث ہے جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2810، اور یہ نسائی اور سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے کہ سفید لباس پہنا کرو، یہ پاکیزہ اور طیب ہوتا ہے، اور اپنے مردوں کو بھی سفید لباس میں دفنایا کرو۔ اس پہ تو ہم سب عمل کرتے ہیں کہ مردوں کو سفید لباس میں ہی دفنایا جاتا ہے، تو یہ پریفریبل ہے سفید لباس۔ نمبر 2، ایسی جوتی جس میں ٹخنے ننگے رہتے ہو، جیسے یہ ہوائی چپل وغیرہ ہے، ٹخنے نہیں ڈھانپ سکتے احرام کی حالت میں۔ نمبر 3، پیٹ پر باندھنے والی بیلٹ جس میں آگے خانہ بھی بنا ہوا ہوتا ہے اور اس پہ اوپر زپ ہوتی ہے تاکہ ضروری ڈاکومنٹس، پاسپورٹ وغیرہ اس میں رکھا جا سکے، اور کرنسی وغیرہ بھی۔ نمبر 4، ضروری ادویات، بعض اوقات لوگ مریض ہوتے ہیں اور بلڈ پریشر کے مریض ہیں، کچھ اور بیماریوں کے مریض، ان کو کنٹینیوسلی اپنی دوائیاں لینی پڑتی ہیں، تو اس کے لیے حاجی کیمپ میں وہ دوائیاں دکھا کر وہیں سے سیل کروانی ہوتی ہے، ورنہ ایئرپورٹ پہ اگر خود سے آپ دوائی لیں گے تو وہ آپ سے قبضہ کر لیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان سے تو کتنے مسلمان ہیں جو ہیروئن کی اسمگلنگ کرتے ہیں، اور سعودی عرب میں سزائے موت ہے ہیروئن کی اسمگلنگ کو، تو لہٰذا گورنمنٹ ڈرتی ہے، وہ آپ کی جان کی حفاظت کی خاطر وہ کسی قسم کی دوائی ہو وہ روک لیتے ہیں، الا یہ کہ وہ سیل شدہ جو حاجی کیمپ سے آپ لگوا لیں، ٹیکہ لگوانے کے لیے جب جاتے ہیں تو وہاں پر آپ دوائیں بھی ان سے سیل کروا سکتے ہیں۔ نمبر 5، ضروری لباس کم از کم 3 جوڑے اور 1 تولیہ، اور زیادہ سے زیادہ بھی 3 ہی جوڑے، اس سے زیادہ ضرورت نہیں۔ وہاں اتنا ٹائم ہوتا ہے، جوڑے ہفتے بعد بھی جوڑا ہے اگر دھوئے جائیں تو آسانی سے دھو سکتے ہیں۔ 3 جوڑے اور 1 تولیہ، بس، اس کے علاوہ کوئی سامان کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے بس 3 جوڑے اور 1 تولیہ، یہ میں آپ کو بہت بڑا ٹپ دے رہا ہوں، یہ سب کچھ ہینڈ بیگ میں آ جائے گا، اپنا ہینڈ بیگ آپ جہاز میں اوپر تک اندر لے کے جا سکتے ہیں، لہٰذا وہ سامان بک کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لوگ لائن میں لگے ہوئے ہوں گے، آپ سکون سے اپنا ہینڈ بیگ لے کر نیچے اترے ہوں گے۔ میں نے تو پریکٹیکلی اسی طرح کیا، میری وائف نے بھی اپنا بیگ اٹھا لیا، میں نے بھی اپنا بیگ، 3 جوڑے اور 1 تولیہ، دیٹس آل۔
اور کسی سامان کی ضرورت نہیں، نہ صابن کی نہ تیل کی. یہ تمام چیزیں آسانی سے وہاں پر مل جاتی ہیں جہاں بھی آپ کی رہائش ہوگی. پاس دکانیں ہی دکانیں ہیں. اور سب سے بڑا ایسٹ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ سعودی عرب کی کوئی دکان ایسی نہیں جہاں پر اردو بولنے والا کوئی نہ ہو. بلکہ میں تو کہتا ہوں اب اس وقت اردو زبان مسلمانوں کی سب سے بڑی زبان بن چکی ہوئی ہے. اردو 50% سے زیادہ مسلمان دنیا کے اردو زبان بولتے اور سمجھتے ہیں. ہاں لکھنے میں چلے وہ ہندی زبان کے الفابیٹس الگ ہیں، ہمارے الگ ہیں، وہ الگ بات، لیکن بولنے اور سمجھنے میں. اور وہاں پر اکثر جو ملازمین دکانوں پر رکھے ہوئے عربیوں نے، بلکہ میں تو جس بھی دکان پہ گیا ہوں آپ کو لگتا ہی نہیں کہ آپ اپنے ملک میں یا وہاں پر ہیں. تو اردو کا کوئی پرابلم نہیں. نمبر 6، کرنسی لے لیں اپنے ملک کی بھی، اور خصوصاً سعودی ریال بھی کچھ اپنے ساتھ رکھ لیں. نمبر 7، پاسپورٹ اور دیگر اہم ضروری کاغذات جو ہیں یہ اپنے ساتھ رکھیں. اور اذکار کارڈ جو ہے، سنت اذکار کارڈ، یہ اپنے ساتھ ضرور رکھیں تاکہ وہاں پر ٹائم ضائع نہ ہو. اور حج اور عمرے کی جو میں نے کتاب دارالسلام کی بتائی، مسنون حج اور عمرہ، پاکٹ سائز، وہ بھی اپنے پاس رکھیں. اور نمبر 8، موبائل اپنے ساتھ ضرور رکھیں. لیکن وہاں پر بھی احتیاط کرنی، یہ نہیں کہ ہر وقت موبائل بولتا رہے، اور وہ آپ کو تلخ تجربہ ہو بھی جائے گا کہ طواف کے دوران اتنے موبائل بولتے ہیں کہ ساری روحانیت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. موبائل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے کتنے فائدے ہیں. ایک تو گھر والوں سے رابطہ ہو سکتا ہے. دوسرا، آپ نماز کے وقت اٹھنے کے لیے الارم اس میں لگا سکتے ہیں، الارم موجود ہے. اسی طریقے سے آپ ڈیٹ دے سکتے ہیں. باقی ساری چیزیں موبائل کے اندر موجود ہیں. اور سستے والا موبائل جو لانگ بیٹری ٹائمنگ والا ہو وہ ساتھ رکھیں تاکہ ہفتے میں ایک دفعہ چارج کرنا پڑے. ویسے چارجنگ کا کوئی مسئلہ نہیں، ہر جگہ وہاں پر موجود ہے کمرے کے اندر. اور ساتھ ہی موبائل کے تسبیح اور الیکٹرانک کاؤنٹر اگر ہو سکے تو وہ رکھ لیں تاکہ وہاں پر ٹائم ضائع نہ جائے. جب بھی کوئی ٹائم ملے تو اس تسبیح کے اوپر یا الیکٹرانک کاؤنٹر کے اوپر اللہ کا ذکر کریں. تو یہ 8 میں نے بڑی بڑی چیزیں بتا دی. اب سوئی دھاگا، کینچی، شیشہ، صابن، نمک، مرچ، لوگ پتہ نہیں کیا کچھ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ تمام چیزیں وہاں سے سستی مل جاتی ہیں. صرف تک ہر چیز مل جاتی ہے. بھائیو، حج یا عمرہ پر جانے والے لوگوں کے لیے 2 پاسبلٹیز ہیں. نمبر 1 یہ کہ یہاں سے جانے والے لوگ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش سے اگر تو ابھی کافی سارے دن حج میں پڑے ہوئے ہوں تو وہ ڈائریکٹ مدینہ شریف پہلے جاتے ہیں اور پھر مدینے سے مکے کی طرف آتے ہیں. اور اگر لیٹ جائیں تو پہلے مکہ شریف جاتے ہیں. دونوں صورتوں میں جو میقات آئے گا وہاں پر پہنچ کر ہم نے احرام باندھنا ہوگا. میقات جو ہے، یہ میقات کی ٹرمنالوجی کو، اصطلاح کو سمجھ لیں. میقات اس جگہ کو بولتے ہیں کہ جہاں سے آپ احرام باندھے بغیر آگے نہیں جا سکتے اگر آپ کی عمرے اور حج کی نیت ہے تو. حج اور عمرے کی نیت نہیں پھر جا سکتے ہیں. یہ جو فقہ حنفی کے اندر یہ من گھڑت مسئلہ لوگوں نے داخل کر دیا کہ جی واجب ہو جاتا ہے جو میقات کو کراس کرے کہ اس نے عمرہ کرنا ہی کرنا ہے. بھائی جو عبادت خود نفلی ہے وہ واجب کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اس کا ثبوت، یہ کریٹیکل بات تھی، میں حدیث کا ریفرنس دینے لگا ہوں. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1846 نمبر حدیث ہے، اور صحیح مسلم میں 3309 نمبر حدیث ہے. امام بخاری نے اس میں باب باندھا ہے کہ احرام کے بغیر مکے میں داخل ہونے کا جواز اگر حج اور عمرے کی نیت نہ ہو تو. اور حدیث یہ لے کر آئے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں اس حال میں داخل ہوئے تھے کہ احرام نہیں باندھا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر پر سیاہ رنگ کی پگڑی تھی، امامہ تھا کالے رنگ کا امامہ مبارک. اور ساتھ الفاظ ہے احرام بھی نہیں باندھا ہوا تھا. پگڑی باندھنا خود بخود ہی اناؤنسمنٹ ہے، کیونکہ پگڑی تو احرام کی حالت میں نہیں باندھ سکتے. لیکن شکر ہے دونوں الفاظ موجود ہیں، ورنہ تو مولوی بیچ میں گھس جاتا کہ جی پگڑی کا ذکر ہے احرام کا تو نہیں. اس میں الفاظ ہے بغیر احرام کے داخل ہوئے. لہٰذا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جس کی حج اور عمرے کی نیت ہے وہی احرام باندھ کے جائے گا، ورنہ میقات کو کراس کرتا ہے تو کرے، کوئی عمرہ اس کے اوپر فرض نہیں ہے. تو جو لوگ یہاں سے ڈائریکٹ مکے جانے والے ہیں، ظاہر ہے کہ میقات تو آئے گا جہاز میں بیٹھے ہوئے، ہوائی جہاز کے اندر. اب کیا کریں؟ تو ایئرپورٹ پر جانے سے پہلے حاجی کیمپ میں ہی غسل کر سکتے ہیں، یا ایئرپورٹ پہ بھی غسل کرنے کا سلسلہ موجود ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ میں آگے بتا بھی دیتا ہوں سٹیپس جو آئیں گے ان میں. بہرحال یہاں سے احرام باندھ لیں، لیکن کپڑے
احرام کے جو باندھنے کے بعد نیت نہ کریں، صرف احرام باندھ دیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ویسے بھی اگر یہ کوئی لباس احرام پہن لے تو وہ کوئی اس وقت احرام والا ڈکلیئر نہیں ہو جاتا جب تک کہ نیت نہ کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو عمومی لباس بھی یہی تھا، کبھی کرتا اور نیچے تہمد اور کبھی تہمد اور اوپر چادر، یہ عام لباس بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو میقات سے پہلے جہاز کے اندر جب آپ مکے کی طرف جا رہے ہیں، مدینہ شریف جا رہے ہیں، پھر تو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے، پھر تو آپ بسوں میں آئیں گے تو میقات جب آئے گا وہ بتا دیں گے، وہاں پر غسل خانے بہت زبردست بنے ہوئے ہیں، وہاں پر بڑی آسانی کے ساتھ احرام باندھا جا سکتا ہے۔ یہاں پر احرام باندھ کر بیٹھ جائیں ہوائی جہاز میں، تقریباً 20-25 منٹ پہلے ہوائی جہاز میں اناؤنسمنٹ ہوگی کہ میقات آنے والا ہے، لہٰذا سب لوگ اپنی اپنی نیت کر لیں۔ پھر جہاز میں لوگ اپنی نیت کر لیں گے، اور نیت کے الفاظ بھی آگے آ رہے ہیں، میں بتا دوں گا کیا ہے۔ تو یہ سارا معاملہ ہوگا۔ اب میقات 5 میقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکلیئر کیے ہیں مختلف سمتوں سے آنے والوں کے لیے۔ ہمارے جو یہاں سے جانے والے لوگ ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، ملیشیا، انڈونیشیا، چائنا، سری لنکا، یمن، ایران، یہ سارا یعنی سمجھ لیں 70% مسلمانوں کا جو میقات ہے وہ ہے یلملم۔ یہ 92 کلومیٹر خانہ کعبہ سے پہلے آتا ہے۔ یلملم ایک جگہ کا نام ہے۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں 5 میقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیے کہ جو اس طرف سے آئیں گے وہ یہ میقات ہے، اس موقع پر پہنچ کے یا اس سے پہلے احرام باندھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو مدینہ شریف سے آتے ہیں، تو اب حاجی جو بہت پہلے چلے جاتے ہیں مدینہ شریف جاتے ہیں، پھر وہاں سے آتے ہوئے مکہ شریف سے تقریباً 126 کلومیٹر پہلے ذوالحلیفہ ایک جگہ ہے جسے بئر علی بھی کہتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کی وجہ سے وہاں پر ایک کنواں بھی ہے، بئر علی۔ تو وہاں پر احرام باندھا جاتا ہے۔ وہاں بہت بڑی مسجد اور غسل خانے اور وضو خانے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، خود بخود بسیں وہاں پر رک جائیں گی اور وہاں پر آپ پھر غسل کر کے سارا احرام وغیرہ باندھ لیں گے۔ اسی طریقے سے شام اور مصر کی طرف سے آنے والے لوگ جو ہیں وہ جوحفہ نامی ایک جگہ ہے، وہاں سے احرام باندھیں گے، اسی طریقے سے باقی جگہ بھی۔ اب یہاں پر 3 ٹرمز سمجھ لیجئے۔ نمبر 1 ہے آفاقی۔ آفاقی وہ لوگ ہیں جو کہ میقات کی حدود سے باہر حج اور عمرے کے لیے آئیں گے، جیسے ہم لوگ یہاں سے جانے والے ہیں، ہم ہیں آفاقی۔ دوسری ٹرم ہے اہل حل۔ اہل حل، اہل حل وہ لوگ ہیں جو حرم کے تو نہیں رہنے والے لیکن میقات اور حرم کے درمیان رہتے ہیں، وہاں پر ہی رہتے، رہنے والے ہی وہاں کے۔ تو اب وہ لوگ میقات واپس نہیں جائیں گے احرام باندھنے کے لیے، ان کا گھر ہی ان کا میقات ہے۔ اور تیسرے ہیں اہل حرم، جو کہ حرم کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، مکہ شریف کی جو پوری آبادی ہے اس کے اندر، ان کا اپنا گھر ہی ان کا میقات ہوگا۔ تو صرف آفاقی جو لوگ ہیں وہ میقات پہ جا کر احرام باندھیں گے۔ لہذا یہ میں نے تینوں ٹرمز بھی کلیئر کر دی۔ اب حج یا عمرہ کرنے والے لوگ میقات پر پہنچ کر 5 کام کریں گے۔ نمبر 1 غسل کریں۔ یہ سنت ہے، ضروری نہیں۔ اگر کسی نے غسل نہ بھی کیا، یہ اس طرح نہیں ہے جیسے نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ہوتا ہے، لیکن پریفریبل ہے۔ لیکن احرام باندھنے کے بعد بعض لوگ 2 نفل پڑھتے ہیں، یہ کسی ضعیف روایت سے بھی ثابت نہیں ہے۔ غسل کریں، یہ پہلا کام۔ نمبر 2 جسم پر خوشبو لگا لیں احرام باندھنے سے پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خوشبو کا بہت اہتمام کرتے تھے، تو احرام سے پہلے جسم پہ خوشبو لگا لیں، وہ کپڑوں پہ نہیں لگانی، جسم پہ لگا کے اس کو خشک کر لیں، بے شک خوشبو آتی رہے۔ کپڑوں پہ لگائیں گے تو دم واجب ہو جائے گا جان بوجھ کر، وہ نہیں لگا سکتے۔ نمبر 3 احرام کی 2 چادریں لپیٹ لیں، یہ مردوں کے لیے۔ عورتوں کے لیے تو وہی احرام ہے کہ انہوں نے اپنے چہرے کے اوپر سے کپڑا ہٹا لینا اور باقی بال وغیرہ کور کر لینے ہیں۔ یہ لادہ سے جو احرام رکھے ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے، کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس طریقے سے بالوں کو ڈھانپا جائے، یہ چہرے کی ٹکیا بس نظر آئے، یا یہ ہاتھ اور پاؤں، ہاتھوں پہ دستانے بھی نہیں پہن سکتے، وہ آگے آ جائے گی ڈیٹیل۔ تو یہ 2 چادریں، اس کے بعد پلس یہ ہے کہ ایسی جوتیاں پہننی ہیں جو ٹخنے ننگے رکھے، یعنی ہوائی چپل، یہ مردوں نے بھی اور عورتوں نے بھی۔ نمبر 4 اب آپ نے نیت کرنی ہے۔ اگر تو آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو ظاہر ہے پہلے عمرے کی نیت ہوگی، وہ بعد میں حج کی نیت دوبارہ ہوگی، اور اگر حج قران کر رہے ہیں تو پھر ایک ہی نیت میں دونوں کی اکٹھی نیت کرنی ہوگی، اس میں احرام نہیں کھولا جاتا۔
تو 99% لوگ تو حج تمتع کرتے ہیں. یہ نیت ہوگی اللہم لبیک عمرہ، اے اللہ میں حاضر ہوں عمرہ کرنے کے لیے، اردو میں بھی بول سکتے ہیں. اور حج قران ہوگا تو ہوگا اللہم لبیک عمرتن و حجن، میں عمرہ اور حج دونوں کی ایک ساتھ نیت کرتا ہوں. نمبر 5، جیسے ہی یہ نیت کی بلند آواز سے کم از کم ایک دفعہ پڑھنا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ثابت ہے، بلند آواز سے مردوں نے، لیکن عورتوں نے آہستہ آواز سے. اس میں کوئی واضح حدیث تو موجود نہیں ہے، اشارے ضرور ملتے ہیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اگر امام کو غلطی لگ جائے تو مرد سبحان اللہ کہہ کے اس کو غلطی کی طرف متوجہ کریں گے، اور عورتیں جو ہے اپنے یوں ہاتھ پہ ہاتھ مار کے، وہ زبان سے نہیں بولیں گے. تو عورت کی زبان کا بھی پردہ ہے اس حوالے سے. تو بلند آواز سے نہیں، لیکن اتنی آواز سے عورتیں بھی ضرور کہیں گے کہ وہ اپنے کان ان کے خود سنیں. نماز بھی اتنی آواز میں پڑھنا ضروری ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی بخاری اور مسلم میں 2 اور تلبیہ بھی موجود ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہی پڑھتے جائیں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یہ بھی تلبیہ کے الفاظ موجود ہیں. اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے میرے اللہ میں حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک، حاضر ہوں میں اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. ان الحمد، بے شک جتنی بھی تعریفیں ہیں، والنعمت، اور تمام جو نعمتیں ہیں، لک لک والملک، اور جتنی بھی یہ بادشاہت ہے پوری دنیا کی، یہ تیرے لیے ہے. لا شریک لک، میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. عورتیں بھی احرام باندھیں گی. وہ احرام کیا ہے انہوں نے پہلے ہی باندھا ہوا ہے، صرف یہ ہے کہ چہرے کی ٹکیا ننگی کرنی ہے، وہ میں بعد میں بتا بھی دیتا ہوں. اب احرام کی حالت میں کل 12 کام ایسے ہیں قرآن پاک صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روشنی میں جو نہیں کر سکتے. یہ اب بڑی کریٹیکل چیز ہے. نمبر 1 میں تیزی سے کور کروں گا تاکہ ہمارا یہ لیکچر مکمل ہو جائے. مردوں کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا، شلوار قمیض یا پاجامہ، یہ پہننا منع ہے. لیکن اگر احرام کی چادریں میلی ہو جائیں تو بدل سکتے ہیں. یہ جو مشہور ہے کہ انہی چادروں میں گندے ہی رہنا ہے، ایسا نہیں ہے. چادر آپ کوئی اور باندھ لیں، اس کو کھول دیں. یہ نہیں کہ وہی کپڑے باندھ کے رکھنے ہیں، وہ کپڑے اس طرح کے ہونے چاہیے. آپ بے شک 3 چادریں بدلیں. اور تولیے والا احرام ہو تو سردیوں میں ذرا آسانی رہتی ہے، ٹھنڈ سے بھی بچت ہو جاتی ہے. اور رات کو سوتے وقت صرف چہرے کے اوپر کپڑا نہ ہو، باقی پورے جسم کے اوپر کمبل وغیرہ بھی اوڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نمبر 2 سر پر ٹوپی، کپڑا، پگڑی یعنی امامہ وغیرہ یہ نہیں باندھ سکتے. یہ حج کا پروٹوکول ہے احرام میں اور عمرے کا بھی. نمبر 3 جسم یا کپڑوں پر خوشبو لگانا، یہ کام نہیں کر سکتے. لیکن صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نہا سکتے ہیں. یہ جو مشہور ہے کہ نہا ہی نہیں سکتے، گندے ہی رہیں، ایسی کوئی بات نہیں. بلکہ اعتکاف کے بارے میں مجھے پتا چلتا ہے کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں جب تک غسل فرض نہ ہو اس وقت تک اعتکاف والا اٹھ کے غسل نہیں کر سکتا. تو بھائی 10 دن تک وہ جون جولائی کی گرمی میں جب مسجد کے اندر وہ بدبو پھیلائے. ایک طرف تو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص پیاز کھائے وہ مسجد میں نہ آئے جب تک صفائی نہ کرے. اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ کوئی بندہ غسل کیے بغیر جمعے کی نماز پڑھنے نہ آئے کیونکہ بدبو آتی تھی. تو یہ کہیں نہیں لکھا ہوا، وہ غسل کر سکتا ہے. ویسے بھی وہ فنائے مسجد بھی مسجد کے اندر شامل ہے، مسجد کی باؤنڈری کے اندر غسل خانے ہوتے ہیں، ادھر جانے سے کوئی اعتکاف ٹوٹ نہیں جاتا. تو احرام کی حالت میں بھی نہا سکتے ہیں. صابن بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن بغیر خوشبو والا صابن نہ ہو. نمبر 4 جرابیں، موزے اور ٹخنے ڈھانپنے والے جوتے یہ استعمال نہیں کر سکتے. نمبر 5 نکاح نہیں کر سکتے احرام کی حالت میں، نہ نکاح کا پیغام دے سکتے ہیں. نمبر 6 خشکی کا کوئی جانور شکار نہیں کر سکتے. خشکی کا جانور ہرن وغیرہ. اب یہ ہمیں باتیں عجیب لگ رہی ہوں گی، ظاہر ہے کہ بھائی جو لوگ 4 مہینے پیدل سفر کر کے جاتے تھے، راستے میں کئی ہرنیں آتی ہوں گی ان کے سامنے، جیسا کہ سورۃ المائدہ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم احرام کی حالت میں تمہیں آزمائیں گے، جانوروں کے ذریعے تمہارے آگے پھر رہے ہوں گے، پھر دیکھیں گے کون احرام کی پابندی پوری کرتا ہے. جیسا کہ بنی اسرائیل کو آزمایا تھا کہ ہفتے والے دن ہی ساری مچھلیاں آتی تھیں اور وہ پھر انہوں نے ہیلا بازی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو
کونوا قردۃ خاسئین، پھٹکارے ہوئے بندر بنا دیا۔ تو اس طرح مسلمانوں میں بھی آزمائشیں اس اعتبار سے آتی تھی۔ شکر ہے اس آزمائش سے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے کہ یہاں سے جہاز میں بیٹھے اور سیدھا وہاں پہنچ گئے۔ نمبر 7، بال کٹوانا یا مونڈنا۔ کسی نے کو عادتاً کو داڑھی کا ایک آدھ بال نکال لیا یا سر کا، وہ نہیں، مکمل طور پہ سر کے بال اچھا خاصا حصہ ریموو کر دینا یہ منع ہے، اور یہ اس میں سے کوئی بھی کام کیا جائے گا تو پھر اس میں فدیہ دینا پڑے گا، وہ آگے آ رہا ہے۔ ایون غیر ضروری بال بھی صاف نہیں کر سکتے۔ نمبر 8، ناخن کاٹنا، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ نمبر 9، فحش گوئی نہیں کر سکتے، بے حیائی کی کوئی بات، ایون کوئی سیکچول بات اپنی بیوی کے ساتھ بھی ڈسکس نہیں کر سکتے۔ نمبر 10، بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق یہ قائم نہیں کر سکتے۔ نمبر 11، لڑائی جھگڑا اور دیگر کبیرہ گناہوں سے مکمل پرہیز کرنا ہے احرام کی حالت میں۔ اور نمبر 12، چہرے پر کپڑا یا نقاب وغیرہ یا ہاتھ میں دستانے نہیں پہننے۔ اب یہاں پہ میں وہ مسئلہ کلیئر کر دوں۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1838 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ احرام کی حالت میں عورتیں اپنے چہروں پر نقاب نہ ڈالیں، یہ الفاظ ہیں، اور نہ ہاتھوں میں دستانے پہنیں احرام کی حالت میں۔ اس کی ٹیکنیکل ریزن کیا ہے وہ میں بعد میں بتا دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ظاہر ہے کہ اتنا بڑا مجمع اور رش ہوتا ہے، اس میں اگر اس طریقے سے نقاب شروع کروایا جائے تو لوگوں کے لیے بڑی پرابلم کھڑی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے اور دوسری طرف آزمائش بھی رکھی ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، جو سورہ نور میں آیا کہ مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ اب یہاں بعض لوگوں نے ایک حدیث جو کہ بالکل اصول محدثین پر پکی مردود روایت تھی، اس کو اپنی کتابوں میں لکھا، اور میں سمجھتا ہوں اگر ان کو یہ بات پتہ تھی کہ روایت ضعیف ہے تو انہوں نے علمی خیانت کی ہے صرف اپنا مسئلہ ثابت کرنے کے لیے۔ اور وہ سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1833 نمبر حدیث ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ ہم لوگ احرام کی حالت میں تھے، جب قافلے ہمارے پاس سے گزرتے تھے تو چونکہ ہمارے چہرے ننگے ہوتے تھے تو ہم قافلوں سے پردہ کرنے کے لیے اپنے چہروں کے آگے چادروں کو لٹکا لیا کرتے تھے گھونگھٹ کے طور پر۔ تو کہتے ہیں دیکھیں عورتوں نے اس حالت میں بھی پردہ کرنا ہے۔ اسی وجہ سے ایک بدعت بھی لوگوں نے ایجاد کی ہے، وہ پی کیپ پہنی ہوتی ہے یوں کر کے عورتوں کو، خصوصاً ہمارے یہ خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں انہوں نے بڑی بڑی پی کیپ عورتوں کو، اور آگے وہ چھجے بنا کے تو ایسے وہ کپڑے لٹکائے ہوتے ہیں، عجیب عورتوں کو انہوں نے جو ہے وہ عجوبہ بنایا ہوا ہوتا ہے کہ جی ہم چہرے پہ ٹچ تو نہیں کر رہا نا، یہ وہی ہیلے بازی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث سے سہارا لیتے ہیں۔ بھائیو جب حدیث ثابت ہی نہیں ہے، اس حدیث میں وہ راوی ہے کہ جو علم حدیث کے بچے کو پتا ہے کہ یہ راوی مردود متروک اور ضعیف ترین اور مختلف فی راوی ہے، اس کا نام ہے یزید بن ابی زیاد، یہ مشہور راوی ہے، پکا ضعیف راوی، ایون حنفی بھی مانتے ہیں ضعیف ہے اور اہل حدیث بھی کہتے ہیں ضعیف ہے۔ اور اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی ضعیف کہا، اور دور حاضر میں ہمارے پاکستان میں بہت بڑے اسماء و رجال کے عالم شیخ زبیر علی زئی صاحب، انہوں نے بھی اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ آج کل بیمار ہیں، کل ہی میری فون پہ بات ہوئی، آئی سی یو سے ان کو شفٹ کیا ہے شفا انٹرنیشنل میں سے، اب وارڈ کے اندر، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ فالج کا اٹیک ہوا تھا لیکن ابھی زبان ان کی نہیں چل رہی، دماغ صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے، ہاتھ کے اشاروں سے لکھ کے بات کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی اس حدیث کو ضعیف کہا۔ تو یزید بن ابی زیاد اس میں ضعیف راوی ہے، جو مدلس بھی ہے، مختلط بھی ہے۔ تو یہ روایت ہی فارغ ہو گئی جس کی بنیاد پہ یہ سارے کا سارا ڈرامہ رچایا ہوا تھا، لہٰذا یہ کوئی روایت نہیں، اور ویسے بھی بخاری سے ٹکرا رہی سیدھی بخاری میں جب حکم دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ نقاب نہیں رکھنا، تو یہ روایت کیسے صحیح ہو سکتی تھی؟ اب اس کے الٹ میں ایک اور روایت بتاتا ہوں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1855، صحیح مسلم میں 3251۔ یہ اور مسئلہ کھول دے گی کہ احرام کی حالت میں چہرہ کھلا رکھنا ہے۔ کہ سیدنا فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا زاد لگتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن، چھوٹی عمر کے تھے، بڑے گورے چٹے تھے۔ صحابی روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اونٹنی میں، اتنے میں ایک عورت
حجۃ الوداع کے موقع پر ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تو وہ فضل ابن عباس اس عورت کو گھورنا شروع کر دیا. انہوں نے ظاہر نوجوان تھے, عورت کا چہرہ کھلا ہوا تھا تو وہ گھور رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ پیچھے کر کے ان کا چہرہ پکڑ کے یوں کر کے دوسری طرف پھیر دیا. پھر تھوڑی دیر بعد وہ دیکھنا شروع ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ پیچھے بھی نظر آتا تھا, یہ بات یاد رکھیے گا, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر آنکھ نہیں تھی لیکن آپ کو 360 ڈگری کا ویژن نظر آتا تھا. یہ آپ کا معجزہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے نظر آ رہا تھا کہ یہ کیا حرکت کر رہا ہے پیچھے بیٹھ کے, نبی کے پیچھے بیٹھ کے. آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ دین پہ چلنا پل اسرات پہ چلنا ہے, اتنا آسان کام نہیں ہے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ کوئی پوچھنے لگی تو وہ دیکھنا شروع ہوئے, حضور نے یوں کیا, پھر حضور نے جب بات شروع کی پھر وہ دیکھنا شروع کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 دفعہ ان کا یوں چہرہ پکڑ کے دوسری طرف پھیر دیا. تو اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ وہ عورت کا چہرہ کھلا ہوا تھا. یہ صحیح بخاری میں بھی صحیح مسلم میں نے اس کا ریفرنس دے دیا الحمدللہ. اب آ جائیں جناب فدیہ اور دم. یہ اکثر آپ سنتے ہیں دم واجب ہو جاتا ہے, دم ہو جاتا ہے. یہ دم کس بلا کا نام ہے؟ فدیہ عربی میں اس کو ہم کہتے ہیں. یہ جتنے میں نے 12 کام بتائے ان میں سے کوئی کام بھی جان بوجھ کر کیا جائے تو فدیہ واجب ہو جائے گا. بھول کر ہو گیا تو کوئی فدیہ نہیں. جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, جس نے روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی لیا تو اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا, روزہ نہیں اس کا ٹوٹے. لیکن ان 12 میں سے ایک کام ایسا ہے کہ وہ بھول کر بھی ہوا تو پورا حج ہی برباد. حج اگلے سال دوبارہ کرنا پڑے گا, اور وہ ہے میاں بیوی کا ازدواجی تعلق یعنی انٹر کورس. اور ظاہر یہ اتنا عجیب و غریب کام ہے کہ یہ بھول کے تو نہیں ہو سکتا, یہ تو امپاسبل ہے, یہ جان بوجھ کے ہی ہوتا ہے. تو باقی سارے معاملات جو ہیں وہ بھول کے ہو سکتے ہیں. کسی بندے نے جو ہے وہ بھول کے چہرے پر رات کو سوتے وقت کمبل اوپر لے لیا, جس طرح ہم لوگ جب گئے تھے 2007 کے اندر, تو سردیاں تھی منا میں, ہم نے کمبل اوڑے ہوئے تھے. تو بعض اوقات ایسے ہو جاتا تھا کہ رات کو نیند کی حالت میں اوپر ہو جاتے, دوسرا یاد کرواتا تھا بھائی نیچے کرو اسے, یہ الگ بات ہے. تو دم اور فدیہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں موجود ہے, 196 میں, اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. بخاری میں 1814 اور صحیح مسلم میں 2881. کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ میں احرام کی حالت میں تھا لیکن میرے سر میں جوئیں پڑ گئی. اتنی جوئیں پڑی کہ میں جب کوئی کام کر رہا ہوتا تھا تو میرے سر سے جوئیں ٹپک رہی ہوتی تھی, نیچے گر رہی ہوتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تو میں نے ان کو شکایت کی, یا رسول اللہ علیہ وسلم میری حالت آپ دیکھ رہے ہیں اور ابھی تو بڑے دن پڑے ہیں, احرام کھولنے کے وقت جا کے کہیں سر کے بال مڑانے ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے اس بندے پر رحم آیا. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی الحمدللہ. اور کتنی بڑی سعادت اس صحابی کے لیے, ان کے سوال پر آیات قرآن کی نازل ہوئی. سورۃ البقرہ آیت نمبر 196. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اس طرح کرو, تم اپنے سر کے بال مونڈ دو, جوئیں بہت زیادہ صاف کر دو, لیکن چونکہ اب یہ تم نے کام ایسا کیا جو احرام کی حالت میں نہیں کر سکتے, مجبوراً کرنا پڑا ہے, تو اب ایک قربانی حرم کی حدود میں جا کر ایک بکری قربان کرنی ہے تم نے, اور اس کا گوشت وہیں پر غربا میں تقسیم کرنا ہے, خود نہیں کھانا. یہ وہ دوسری قربانی نہیں جو آپ خود بھی کھا سکتے ہیں. یہ دم والی قربانی جو ہے یہ آپ نے غریبوں میں ہی مال سارا اور حرم کی حدود میں دینی ہے, اور کہیں نہیں, اپنے گھر میں نہیں. تو اگر یہ نہ دے سکو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر 6 مساکین کو کھانا کھلا دو, اور پر ہیڈ 1.25 کلو غلہ ان کو دے دو. آج کے اعتبار سے 1.25 کلو, اس میں تو حدیث میں 100 کے لفظ ہیں, تو آج کل کے اعتبار سے 1.25 کلو گندم یا اس کی ایکویلنٹ رقم اس کو دے دی جائے, اور یا پھر 3 روزے مسلسل رکھ لیے جائیں. ان دونوں میں تو آپشن موجود ہے, لیکن بکری والا جو ہے اگر کوئی امیر آدمی تو اس نے بکری ہی پھر دینی ہوگی یا بکرا دینا ہوگا. لیکن اس کے بعد آپشن ہے یا 6 مساکین کو کھانا یا 3 روزے رکھنا. تو یہ ہے دم اور فدیہ احرام کی حالت میں, چاہے وہ حج کا ہو چاہے وہ عمرے کا ہو. اب دوران سفر کون کون سی سٹیجز آتی ہیں ان کو میں سکپ کرتا ہوں, ورنہ تو وہ بھی 1 گھنٹے کی پوری گفتگو علیحدہ سے بنتی ہے. جو باتیں سمجھانے والی ہیں میں وہ یہاں پر اب خانہ کعبہ شریف کا تعارف تھوڑا سا کروا دوں, اس کے بغیر آپ کو طواف اور صحیح کا پتہ نہیں چلے گا. ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
بھائیوں اب حرم کا ذرا تعارف ہو جائے. خانہ کعبہ جو ہم اپنی ویڈیوز میں انٹرنیٹ کے ذریعے یا سعودی عرب کے چینل کے ذریعے ایک گھر دیکھتے ہیں جس پہ کالا غلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے, اسے ہم کہتے ہیں خانہ کعبہ اپنی لینگویج کے اندر. اور وہ پوری مسجد جو ہے مسجد الحرام ہے, یعنی حرمت والی جگہ ہے, وہاں پر حرام کام کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اس کا تعارف ہم سن لیتے ہیں. خانہ کعبہ شریف بھائیوں بیسیکلی ریکٹینگولر شیپ میں ہے, مستطیل ہے, اور اگر حتیم کو بیچ میں شامل کیا جائے تو پرفیکٹ مستطیل بن جائے. لیکن اس وقت بھی اگرچہ حتیم باہر ہے لیکن پھر بھی یہ ریکٹینگولر شیپ میں ہے خانہ کعبہ شریف. اگر انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش کی طرف سے خانہ کعبہ کو دیکھا جائے تو سب سے امپورٹنٹ حصہ خانہ کعبہ شریف کا وہ ان علاقوں کی طرف, مشرق کی طرف ہے, اور اس کے تمام اہم جگہیں ادھر سے نظر آ رہی ہوتی ہیں. یہ ریکٹینگولر شیپ میں خانہ کعبہ شریف, اس کا جو یہ والا کارنر ہے, اس کارنر پہ ہے حجر اسود جو جنتی پتھر ہے, اس کا تعارف بھی میں بعد میں کروا دوں گا. اس کے ساتھ ہی تھوڑے سے فاصلے پر خانہ کعبے کا دروازہ ہے, اور یہ کونا تو ہو گیا حجر اسود والا. یہ جو دوسرا کونا ہے ریکٹینگل کا, اس کو کہتے ہیں رکن عراقی, یعنی یہ جو کونا ہے عراق کی طرف ہے. اسی طریقے سے اس کے بالکل ڈائیگنلی اپوزٹ جو ہے وہ ہے رکن یمانی. یہ کارنر یمن کی طرف ہے, اس لیے اسے رکن یمانی کہتے ہیں. اور حجر اسود کے ڈائیگنلی اپوزٹ جو رکن ہے اس کو رکن شامی کہتے ہیں. یہ کارنر شام کی طرف ہے. یہ یاد رکھنا ضروری نہیں ہے لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. اسی طریقے سے رکن عراقی سے لے کر رکن شامی تک ایک چھوٹی سی دیوار سائیڈ میں سیمی سرکولر نظر آئے گی, اس کو ہم کہتے ہیں حتیم, اور یہ خانہ کعبے کا حصہ ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ مشرکین عرب جو ہیں وہ اپنے پاکیزہ مال کے ذریعے بیت اللہ شریف کی تعمیر کرنے لگے, تو ان کا مال ختم ہو گیا, تو انہوں نے خانہ کعبہ شریف کو تھوڑا سا بنایا, یہ جو کمرہ سا بنایا, اور باقی حصے میں چھوٹی سی دیوار بنا کے اس کو چھوڑ دیا, اگرچہ وہ خانہ کعبہ شریف کا حصہ ہے. اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, اے عائشہ اگر مجھے تیری قوم کا خیال نہ ہوتا کہ یہ نئے نئے جاہلیت سے پھرے ہیں تو میں حتیم کو بھی خانہ کعبے میں داخل کر دیتا, لیکن فتنے کے ڈر سے نہیں کرتا, اور وہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے رحمت ہوئی. آج تک حتیم خانہ کعبے سے باہر ہے, لیکن اس کے اندر نماز پڑھنا گویا خانہ کعبے کے اندر نماز پڑھنا ہے. اور اسی کے اندر اوپر آپ دیکھیں گے پرنالا بہت بڑا سا نظر آئے گا, اسے مزاب رحمت کہتے ہیں, یعنی خانہ کعبے کی چھت کا پانی حتیم کے اوپر گرتا ہے. تو حتیم میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی گویا کہ آپ نے خانہ کعبہ کے اندر پڑھی, اور آسانی سے بندہ پہنچ جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ جو دیوار ہے جس کے ایک کونے پہ حجر اسود اور دوسرے پہ رکن عراقی ہے, اسی میں رکن عراقی کے پاس ہی تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر مقام ابراہیم ہے, یلو کلر کی جالی, اور اس کے اندر وہ پتھر جس پہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشان اب بھی موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزانہ طور پر, جس پہ کھڑے ہو کر انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی, جس کا ذکر قرآن میں ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنا مصلی بنا لو. اسی طریقے سے یہ حجر اسود اور رکن یمانی, اس کے درمیان جو دیوار ہے اسے کہتے ہیں مستجاب, دعاؤں کی قبولیت کی جگہ. 70 انبیاء کا مصلی رہا ہے. اس دیوار کے سامنے اگر نماز پڑھی جائے تو آپ کا رخ بیت المقدس اور خانہ کعبہ دونوں کی طرف ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف ہجرت سے پہلے یہیں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے تاکہ دونوں قبلے کی طرف منہ ہو جائے. لیکن پھر بعد میں حکم نازل ہوا کہ آپ بیت المقدس کی بجائے اب خانہ کعبہ شریف کی طرف جب آرڈر ہوا ہے تو وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, وہاں پر کھڑے ہوں تاکہ یہ بات کنفرم ہو جائے کہ اب قیامت تک کے لیے مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ شریف ہے. حجر اسود اور اس کے خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے اس کے درمیان یہ تھوڑی سی جو جگہ ہے اسے کہتے ہیں ملتزم. تو یہ سارے کے سارا خانہ کعبہ کے اعتبار سے تعارف ہو گیا. اور یہ خانہ کعبہ کی جو بلڈنگ ہے تقریباً 55 فٹ اونچی ہے, بہت اونچی ہے, 55 فٹ. اور اگر آپ باہر سے دیکھیں تو باہر کی جو سڑکیں ہیں وہ اس سے بھی اونچی ہیں, کیونکہ خانہ کعبہ بیسیکلی ایک وادی ہے,
اس کی ساری طرف چٹیل پہاڑ ہے پتھروں کے، یہ کوئی میدانی علاقہ نہیں. 12 کے قریب ٹنلز تو خانہ کعبہ شریف کے ارد گرد مکے کے اندر کتنی ٹنلز ہیں جس کے اندر وہ راستے بنائے گئے ہیں. تو یہ پوری ایک وادی تھی. اسی لیے آپ اگر پرانی تصاویر دیکھیں تو اس میں ملتا ہے کہ جب بھی بارش ہوتی تھی تو یہاں پر پانی کھڑا ہو جاتا تھا. اب بہرحال اب چونکہ ایڈوانس دور ہے وہاں پر موٹرز وغیرہ لگا کے پانی کو ریموو کر لیا جاتا ہے، وہاں پر اب جمع نہیں ہوتے. اسی طریقے سے بھائیوں آپ جب حجر اسود والے کارنر سے تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں تو وہاں پر صفا آ جاتا ہے، اور صفا سے تقریباً 0.5 کلومیٹر دوسری طرف مروہ ہے. تو یہ اگر پاکستان کی طرف سے دیکھا جائے ایریل ویو تو یہ پی بنتی ہے، پی انگلش کا ورڈ جو ہے پی، جس میں یہ بیت الحرام کی مسجد اور یہ ساتھ 0.5 کلومیٹر صفا اور مروہ. اسی طریقے سے مقام ابراہیم سے جب تھوڑا سا پیچھے آئے تو وہاں پر زمزم کے کولر لگے ہوئے ہیں یہاں پر، جو وہاں سے زمزم پینا وہاں پر کھڑے ہو کر سنت ہے. پہلے یہاں پر سیڑھیاں بھی تھیں، جب میں گیا تھا 2002 میں اس وقت تو سیڑھیاں موجود تھیں، نیچے تک کنویں تک جاتے تھے. اب انہوں نے وہ کور کر دی ہے، وہ مطاف کو انہوں نے بڑا کرنے کے لیے. تو یہ جو پورا ایریا جس میں ہم طواف کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں مطاف، طواف کرنے کی جگہ. اسی خانہ کعبہ کے گرد آپ نے اینٹی کلاک وائز طواف کرنا ہوتا ہے، اپنا بایاں کندھا خانہ کعبہ شریف کی طرف کر کے، اور حجر اسود سے شروع کرنا ہوتا ہے. وہ آپ ڈیٹیل میں آپ کو 20 سٹیپس میں عمرے کا طریقہ سٹیپ وائز بتا دیتا ہوں، پھر ہمارا یہ آج کا لیکچر مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. باقی گفتگو ہم انشاءاللہ تیسرا حصہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے. سٹیپ نمبر 1، سب سے پہلے وضو کریں. وضو طواف کے لیے شرط ہے جیسا کہ نماز کے لیے. صفا مروہ کی صحیح کے لیے وضو شرط نہیں ہے، لیکن طواف کے لیے شرط ہے. اس کا بھی پروٹوکول ہے، اگرچہ طواف کا پروٹوکول نماز والا نہیں. اس کے دوران طواف کے دوران آپ آپس میں گفتگو بھی کر سکتے ہیں، لیکن کوئی فضول گفتگو نہیں، ضروری گفتگو. نماز میں تو نہیں کر سکتے. پہلے اجازت تھی، بعد میں منسوخ ہو گئی تھی نماز کے سلسلے میں. تو جو پہلا طواف خانہ کعبہ شریف میں جا کے کیا جاتا ہے حج یا عمرے کے لیے جاتے ہوئے، اسے کہتے ہیں طواف قدوم، یعنی قدم رکھتے ہی وہاں پر طواف کرنا، طواف قدوم. تو یہ پہلا سٹیپ ہے کہ وضو کیا اور آپ حرم شریف کے اندر آئے اور تلبیہ آپ کی زبان پر جاری ہو. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ حجر اسود والے کارنر کی سیدھ میں پہنچ جائیں، اور جیسے ہی حجر اسود کی سیدھ میں پہنچیں تو تلبیہ پڑھنا بند کر دیں. حجر اسود کہ بالکل اپوزٹ سامنے بلڈنگ کے اوپر سبز رنگ کی ٹیوب لائٹ لگی ہوگی، اور زمین کے اوپر بھی پہلے کالے کلر کی انہوں نے وہ ٹیپ لگائی ہوئی تھی، پتہ چل جاتا تھا یہ حجر اسود کی سیدھ میں لائن ہے، یہاں سے آپ نے طواف شروع کرنا ہے. وہاں پر پہنچتے ہی تلبیہ بند کر دینا سنت ہے. سٹیپ نمبر 3، طواف کرنے سے پہلے مرد اپنا دایاں کندھا ننگا کر لیں گے، یعنی اوپر والی جو چادر ہے اس کو دائیں کندھے کے نیچے سے گزار کر یوں کر لیں گے، تو یہ کندھا ہو جائے گا ننگا. اس کو عربی میں کہتے ہیں اطباء، الف ضاد طا با الف عین، اطباء کرنا، یا اردو میں اجتباع کرنا. یہ مردوں نے کرنا ہے، اور یہ صرف عمرے کے طواف کے لیے، اور کسی طواف کے لیے نہیں، صرف عمرے کے طواف کے لیے. نماز بھی جب پڑھیں گے بعد میں تو یہ کندھا ڈھانپنا ہے، کیونکہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کوئی شخص اس حال میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پر کپڑا نہ ہو. نماز نہیں ہوگی اور لوگ وہاں پر اسی طریقے سے اتباع کی حالت میں ہی نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور صحیح بھی اسی طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کرنا ہے اتباع. سٹیپ نمبر 4، حجر اسود کو بوسہ دیں، جو تقریباً امپاسبل ہے. تو اس کا ایکسیپشن بھی موجود ہے کہ حجر اسود کو ہاتھ لگا کر پریکٹیکلی ہاتھ کو چوم لینا. بخاری اور مسلم میں موجود ہے آپ نے چھڑی لگا کر بھی چھڑی کو چوما، لیکن وہ ٹچ کرنے کی صورت میں ہے. اور تیسرا طریقہ جو آسان ہے کہ صرف دائیں ہاتھ سے یوں اس کو اشارہ کرنا ہے دور سے حجر اسود کو، ایسے پھر نہیں کرنا. یہ ایسے اشارہ کر کے چومنا تو تب ہے جب آپ ہاتھ لگا لیں. جب آپ نے صرف اشارہ کرنا ہے تو پھر ایسے اشارہ کرنا ہے حجر اسود کو، یہ اس کا ایکویلنٹ ہو جائے گا. اور اس عمل کو کہتے ہیں استلام کرنا. حجر اسود کو چومنا، یا ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چومنا، یا دور سے اشارہ کرنا، یہ تینوں صورتیں استلام کہلاتی ہیں.
اسٹیپ نمبر 5، ہر استلام کے ساتھ حجر اسود کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے، اللہ اکبر ایسے۔ اسٹیپ نمبر 6، کعبہ کو اپنی بائیں جانب کر لیں اور اینٹی کلاک وائز چکر لگانا شروع کر دیں، اور یہ طواف کے چکر جو 7 ہیں 7 کے 7 چکر حتیم کے باہر لگانے، کیونکہ حتیم بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے، اور ظاہر ہے کہ وہاں پر وہ ویسے بھی انہوں نے شرطیں کھڑے کیے ہوتے ہیں، حتیم میں کوئی گھس نہیں سکتا اس طریقے سے، تھوڑا سا ہی راستہ ہوتا ہے، باہر سے ہی طواف ہو رہا ہوتا ہے۔ اینٹی کلاک وائز چکر لگانا شروع کر دیں۔ اسٹیپ نمبر 7، پہلے 3 چکروں میں مرد حضرات جو ہیں وہ اکڑ کر چلیں گے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے تھوڑا تیز۔ اس عمل کو کہتے ہیں رمل کرنا، اور بخاری اور مسلم میں موجود ہے، سیدنا عمر کہتے ہیں کہ یہ رمل مشرکین عرب پر روب ڈالنے کے لیے کیا گیا تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان مدینے سے آئے ہیں اور مدینہ بیماریوں کی جگہ ہے، لہٰذا کمزور ہوئے ہوں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ تم نے اس طریقے سے یہ رمل کرنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ مسلمان طاقتور ہے۔ تو سیدنا عمر نے کہا اس کی اب ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ دے دیا ہے، لیکن ساتھ ہی کہا کہ میں اس سنت کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ میرے محبوب نے کی تھی تو میں وہ کام کروں گا، الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلے 3 چکر 7 چکروں میں سے رمل کرنا ہے۔ اسٹیپ نمبر 8، جیسے ہی رکن یمانی پر پہنچے تو ہاتھ سے اسے چھوئیں، جو حجر اسود کے ساتھ ایڈجسنٹ تھا، رکن عراقی کے ڈائگنل سامنے، اس کو آپ نے ہاتھ لگانا سنت ہے، اس کا استلام نہیں کرنا، نہ بوسہ دینا ہے، اور اگر وہاں پہ آسانی سے ہاتھ لگ جاتا ہے وہاں مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن بعض لوگ وہاں بھی دور سے گزرتے ہوئے اس کو بھی یوں اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایسی چیز ہے جو کہ ثابت نہیں ہے، اشارہ صرف حجر اسود کو کرنا ہے، ہاتھ لگ جائے تو ٹھیک ورنہ نہیں۔ اسٹیپ نمبر 9، رکن یمانی سے حجر اسود کے دوران وہ جو ٹریک آپ کا آئے گا چھوٹا سا مستجاب دیوار کے سامنے سے، جو 70 انبیاء علیہم السلام کا مصلی رہا ہے، وہاں پر آپ نے دعا پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور حج کے کانٹیکسٹ میں سورۃ البقرہ میں یہ دعا قرآن میں بھی آئی ہے، حج کے کانٹیکسٹ میں، اور سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1892 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے۔ بعض لوگوں نے اس کے آگے بھی ایڈ کر لیا ہے، وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار، یہ کہیں موجود نہیں ہے، یہ اسی طریقے سے ہے، واقعنا عذاب القبری واقعنا عذاب الحشری، اپنی طرف سے چیزیں ایڈ کی ہوئی ہیں۔ تو یہ بس اتنی دعا ہے جو قرآن میں آئی۔ کسی چکر کی بھائیوں کوئی دعا الگ سے ثابت نہیں ہے، بغیر پروٹوکول کے آپ کا جو دل چاہے ذکر کریں۔ یہ جو چکروں کی دعائیں لکھی ہوئی ہیں یہ علماء نے اپنی طرف سے بنا کے لکھی ہیں، وہ مانتے ہیں کہ سنت نہیں ہے، تو ہم اس کے پابند تو نہیں۔ اور اگر چکر کے دوران شک پڑ جائے کہ 3 کیے یا 4 تو کم کی طرف رجحان کریں کہ یار 3 کیے، زیادہ ہو جائیں گے تو مسئلہ نہیں ہوگا، کم ہو گئے تو طواف مکمل نہیں ہوگا، 7 چکر مکمل نہیں ہوئے تو۔ اور اگر اس دوران وضو ٹوٹ جائے تو جس چکر میں وضو ٹوٹا ہے وضو کر کے آگے اس چکر کو چھوڑ دیں، باقی اس سے پہلے جتنے ہوئے تھے ان کو شمار کر لیں، اور اس چکر کو دوبارہ سے حجر اسود پہ آ کر استلام کر کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے وہاں سے شروع کریں۔ پرانے 2 یا 3 ہو چکے ان کو شمار کر لیا جائے گا، اور جو باقی رہ گئے ان کو پھر پورا کریں گے۔ سنت اذکار کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پر کیا ہوتا ہے، لوگ موبائل فون سن رہے ہوتے ہیں، اتنے موبائل بجتے ہیں طواف کرتے کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ لوگ اتنی دور سے یہ کام کرنے کے لیے آئے، کون سی اتنی ضروری بات ہے جو کرنی ہے بھی ضروری ہے۔ موبائل اس دوران بھی بند نہیں کرتے۔ اب چکروں کی تعداد کو آسانی سے یاد رکھنے کے لیے سنت اذکار اپنے اوپر خود کوئی آپ کر لیں جو سنت سے ثابت ہے۔ جیسے میں کیا کرتا تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کوئی تسبیح کاؤنٹر رکھنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ بھول ہی نہیں سکتے۔ سنت اذکار اگر ایک ترتیب سے یاد رکھیں تو وہ 7 کے 7 سنت اذکار آئیں گے، تو ہر چکر میں ایک ذکر کرتے جائیں، آپ کو خود بخود یاد رہے گا کہ یہ پہلا چکر ہے، یہ دوسرا ہے، اور وہ کون سا جو بخاری اور مسلم میں اذکار موجود ہیں۔ تسبیح فاطمہ پہلے چکر میں آپ صرف پڑھیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بڑی نیکی ہے۔ جب وہ چکر حجر اسود پہ پورا ہو پھر آپ شروع کرتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، 2 ہو گئے، تیسرے میں اللہ اکبر، چوتھے میں لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس میں لا الہ الا اللہ،
اس میں پھر لا حول ولا قوت الا باللہ بھی آتا ہے. یہ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد کے وقت یہ ذکر ہوتا تھا, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. صحیح مسلم میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 4 کلمات بہت پسند ہیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. چوتھے میں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا, ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے 5ویں چکر میں لا حول ولا قوت الا باللہ. چھٹے میں استغفر اللہ پڑھ لیں, استغفر اللہ واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. 7ویں چکر میں درود شریف پڑھ لیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یا درود ابراہیمی پڑھ لیں. تو اس طرح آپ کو یاد رہے گا کہ چکر کون سا چل رہا ہے, کبھی بھی نہیں بھولیں گے. الحمدللہ درجنوں طواف کیے ہیں, یہ تو کبھی ایشو ہی نہیں آیا کہ جی چکر کون سا ہے. اور لوگوں نے وہاں شمارے رکھے ہوتے ہیں, بار بار پھینک رہے ہوتے ہیں آپس میں, کتنے ہوئے ہیں, 3 ہوئے ہیں کہ 4, وہ ادھر جی چکڑتے رہتے ہیں. حالانکہ اپنے اوپر اگر لازم کریں تو توجہ کے ساتھ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. یہ سجیشن ہے. سٹیپ نمبر 10, ہر چکر کے اینڈ پہ حجر اسود کا استلام کرنا ہے. طواف کا سٹارٹ بھی حجر اسود کے استلام سے ہوا اور ہر چکر کے اینڈ پہ بھی استلام کرنا ہے. سٹیپ نمبر 11, کل 7 چکر لگانے ہیں. 3 میں مردوں نے رمل کرنا ہے اور باقی 4 نارمل کرنے ہیں, لیکن عورتوں نے رمل نہیں کرنا. وہ مسند امام شافعی میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 573 نمبر اثر ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہ فرماتے ہیں کہ عورتوں نے نہ تو رمل کرنا ہے, طواف کے دوران دوڑنا ہے, اور نہ ہی صحیح کرتے ہوئے دوڑنا ہے. جہاں پر وہ ایک تھوڑا سا پورشن آتا ہے جہاں مردوں نے دوڑنا ہوتا ہے, لہٰذا یہ حدیث سے ثابت ہے یہ بات. تو دوڑنا نہیں ہے, صرف مردوں نے دوڑنا ہے. اچھا, اس کے بعد سٹیپ نمبر 12, تو 7 چکر ہوں گے اور 8 استلام بنیں گے, کیونکہ پہلے چکر کے شروع میں بھی آپ نے استلام کیا تھا, ہر چکر کے بعد بھی کیا. 7 چکروں کے بعد کیے تو 7 ہو گئے, اور پہلے چکر کے شروع میں بھی کیا تھا, 8 استلام ہو گئے. سٹیپ نمبر 12 ہے کہ آپ پھر مقام ابراہیم کے پاس آئیں, حجر اسود کے ساتھ ہی تھوڑا سا اس طرف اسی دیوار کے آگے مقام ابراہیم, اس کی سیدھ میں آگے کھڑے ہو جائیں اور وہاں پر آیت پڑھیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنی نماز کا مقام بنا لو. یہ سنت ہے پڑھنا. وہاں پر آپ نے اس کی سیدھ میں 2 نفل پڑھنا ہے, یعنی ایگزیکٹ اس کو سترا بنا کر پیچھے تک کہیں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور اس میں صحیح مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد, یہ 2 صورتیں پڑھی تھیں. یہ مکروہ وقت کے علاوہ کسی بھی وقت 2 نفل پڑھے جا سکتے ہیں, اور وہ مینلی 3 مکروہ وقت ہیں جو مسئلہ نمبر 30 کے اندر میں نے ڈیٹیل سے بتائے ہیں. ایک تو سورج نکلتے وقت تقریباً 10 منٹ کا وقت, اور سورج جب درمیان میں پہنچ جائے اس وقت 10 سے 20 منٹ کا وقت, اور غروب سے 10-20 منٹ پہلے. یہ 3 اوقات ہیں. ان کے علاوہ جتنے بھی اوقات ہیں ان میں طواف کے نفل پڑھے جا سکتے ہیں. یہ طواف کے آپ نے نفل پڑھے تو اب آپ کا طواف مکمل ہو گیا. اس کے بعد جتنے طواف آپ نے عام کپڑوں میں بھی کرنے ہیں ان کا طریقہ یہی ہوگا, لیکن اس میں تو احرام والا ہے, ابھی اس کا باقی حصہ وہ آگے باقی ہے. تو سادہ کپڑوں میں جو طواف کریں گے اس میں مرد رمل نہیں کریں گے, وہ عام حالت میں ہی طواف ہوگا. رمل صرف احرام کی حالت میں ہے. ایک بات مجھ سے سکپ ہو گئی, میں یہاں پر بتا دیتا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج اور عمرے کے دوران مسجد حرام کے اندر جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اس نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں, اور خصوصاً یہ تماشا لگتا ہے مقام ابراہیم پہ جہاں پہ اتنے لوگ نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو لوگ ان کے آگے سے بے دھڑک گزر جاتے ہیں کہ کوئی گناہ نہیں ہے. بھائیو, وہاں بھی اسی طریقے سے بلکہ اس سے بڑا گناہ ہے نمازی کے آگے سے گزرنا. صحیح بخاری میں حدیث ہے, اگر لوگ اس گناہ کو جان لیتے تو 40 تک انتظار کرتے. راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن فرمایا یا 40 سال فرمایا, 40 مہینے. 40 دن بھی ہو تو بہت زیادہ ہے. اگر گناہ جان لیتے تو 40 دن بھی انتظار کرتے لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرتے. تو اس کا بڑا آسان حل جو میں آپ کو تجویز کرتا ہوں, زبانی تو سارے باتیں کرتے ہیں, اس کا سمپل سلوشن یہ ہے کہ ظاہر ہے اکیلا تو کوئی حج عمرے کے لیے نہیں جاتا, یا بیوی ساتھ ہوتی ہے یا دوست وغیرہ ساتھ ہوتے ہیں. تو ہم تو اس طرح بھائی کرتے تھے کہ پہلے جو ہے وہ میں خود سترا بن کے سامنے بیٹھ جاتا تھا اور بیوی کو کہتا تھا میرے پیچھے کھڑے ہو کر نفل پڑھ لو. اب سترا ہے, کوئی آگے سے گزرتا بھی رہے تو خیر ہے, سترا ہوگا تو سترا کم از کم جو ہے وہ 1.5 فٹ ہونا چاہیے, 1 ہاتھ کے برابر.
اس کے بعد جب وہ نفل پڑھ لیتی تھی، وہ میرے سامنے آ کے بیٹھ جاتی تھی تو میں اس کے پیچھے 2 نفل پڑھ لیتا تھا. اس طریقے سے ہم خود اپنا سترہ بنا لیتے تھے. اگر اس طریقے سے اہتمام کیا جائے، اور یہ میرا مشورہ سعودی حکومت تک بھی پہنچے، وہاں پر لکھ کے لگا دیں، کیونکہ جتنی وہاں یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ کوئی اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں. ایک تو میں نے یہ بتایا نا کہ بے حیائی کے معاملے میں اور موبائل فون کے اعتبار سے، اور یہ اتنا بڑا گناہ سب لوگ کرتے ہیں، کوئی کسی کو نہیں سمجھاتا. لوگ فخریہ نمازیوں کے آگے سے گزرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہاں تو کوئی گناہ نہیں ہے، تو مجبوری ہے. ایسا نہیں. ایک صورت میں نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں، جب جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہو، اس میں صرف امام کے آگے سترا ہو تو وہ کافی ہے. عام نمازی کے آگے سے گزر جائے گناہ گار نہیں ہوتا. لیکن جب کوئی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا تو اب ہر بندے کے آگے اپنا سترا الگ سے ہونا ضروری ہے. تو یہ میں نے سترے والا مسئلہ بھی اس حوالے سے کلیئر کر دیا. سٹیپ نمبر 13، 2 نوافل کے بعد مقام ابراہیم کی سیدھ میں بالکل پیچھے چلے جائیں، وہاں پر زمزم کے کولر لگے ہیں، ان سے آپ نے زمزم قبلہ رخ کھڑے ہو کر پینا ہے. یہ سنت ہے. سٹیپ نمبر 14، پھر دوبارہ آپ حجر اسود پہ آئیں گے اور پھر استلام کریں گے. یہ 9واں استلام ہوگا. اس کے بعد آپ نے صفا کی طرف جانا ہے. لیکن اس میں ایک سٹیپ بعض لوگ کرتے ہیں، وہ ہے ملتزم پر چمٹ کر دعا کرنا. ملتزم کہتے ہیں حجر اسود اور دروازے کے درمیان جو تھوڑا سا ٹکڑا ہے، اس پہ چمٹ کے دعا کی جاتی ہے. ضعیف روایتیں اس میں ملتی ہیں. ایک ہی مین اس کی سب سے مضبوط روایت جس کو بنیاد بنایا جاتا ہے، لیکن وہ بھی پکی ضعیف ہے، سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1899 اور سنن ابن ماجہ میں 2962 ہے. لیکن اس میں ایک تبع تابعی ہے راوی مثنى ابن الصباح المتوفى 149 ہجری. یہ ضعیف بلکہ متروک راوی تھے، ایسے راوی کے جن سے حدیث لینا محدثین نے چھوڑ دی تھی، اور یہ آخری وقت میں اختلاط کا شکار بھی ہو گئے تھے، ان کا حافظہ بھی بگڑ گیا تھا. لہذا شیخ البانی نے اس حدیث کو جو حسن کہا، وہ انہوں نے فارمولہ لگایا ضعیف جمع ضعیف برابر ہے حسن. اسی لیے شیخ زبیر علی زئی صاحب نے اسے ضعیف لکھا ہے اور انوار الصحیفہ میں ڈالا ہے کہ یہ ضعیف روایت ہے. اور ویسے بھی بھائیوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا اسلوب ہی بتاتا ہے کہ ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروٹوکول کے ساتھ ایسا کام کیا ہے، اور وہ ہے حجر اسود، کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1597 اور صحیح مسلم میں 3070 کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس آئے، اس کو بوسہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے حجر اسود، تو ایک پتھر ہی تو ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. اگر میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھتا کہ وہ تجھے چوم رہے تھے تو میں تجھے چومتا بھی نہ. تو حجر اسود کا اگر یہ سٹیٹس ہے تو ملتزم اور رکن یمانی وہ کہاں پر کس لیول پہ آئیں گے؟ تو حجر اسود جو ہے، اس کے ساتھ بعض لوگوں نے جوڑ دیا کہ سیدنا علی نے سیدنا عمر سے کہا کہ نہیں، یہ نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے. یہ روایت کہیں پر نہیں لکھی ہوئی. بخاری اور مسلم کا میں نے نمبر بتا دیا، خود کھول کے دیکھ لیں، روایت اتنی ہے. لیکن یہ بات درست ہے جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں، ترمذی میں 961 نمبر، ابن ماجہ میں 2944 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن حجر اسود کو 2 آنکھیں اور ایک زبان دے گا جس سے وہ بولے گا، اور ان لوگوں کے حق میں گواہی دے گا جس نے اس کو چوما ہوگا. وہ تو ہر نماز پڑھنے والی جگہ بھی گواہی دے گی. ہم یہاں پر درس قرآن سن رہے ہیں، یہ جگہ بھی گواہی دے گی. بوسہ ضرور دیں حجر اسود کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت اہم ترین پتھر ہے. لیکن 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 اب یہ کڑوی بات ہے، بہت کڑوی بات، کہ جو بے حیائی کا طوفان بدتمیزی حجر اسود کے پاس ہوتا ہے، یقین کریں ولیعوذ باللہ تعالی، مردوں اور عورتوں کا اختلاط وہاں دیکھنے میں ملتا ہے. عورتوں پہ مرد چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، مردوں پہ عورتیں چڑھی ہوئی ہوتی ہیں. اتنا رش، ہزاروں لوگ جب ایک پتھر کو چومنے کے لیے آئیں گے تو کیا حالت ہوگی. میرا تو جا کے سارے کا ساری وہاں پہ روحانیت جو ہے نا، میں نے کہا یار خانہ کعبہ کے اندر اتنی بے حیائی مچائی ہوئی ہے ایک مستحب کام کو پورا کرنے کے لیے، جبکہ وہ استلام دور سے بھی ہو سکتا ہے. یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو مجھے بڑی عجیب لگی. ایک تو جن سے میرا دل کھٹا ہوا، ایک تو یہ والی چیز. دوسرا، طواف کے دوران لوگ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. آپ طواف کر رہے ہیں، نیچے لوگوں نے ہاتھ، اور اکثر پاکستانی ہوتے ہیں، یہ سندھ کے رہنے والے لوگ. تیسرا، موبائل بجتے ہیں. چوتھا، نظروں کی حفاظت وہاں پر بڑا مشکل ہو جاتا ہے.
کیونکہ عورتوں کے چہرے کھلے ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ میں نے بتا دیا، وہ تو حکم ہے، یہی آزمائش تھی. تو جس کو یہاں پر بد نظری کی عادت ہے وہ وہاں جا کر بھی کوئی اس کا کوئی سوئچ آن نہیں ہو جائے گا کہ وہ بڑا نیک و پرہیزگار ہو جائے گا. جڑے اتنے پیڑے وہ لاہور بھی پیڑے، جو ادھر برے ہیں وہ لاہور جا کے بھی برے ہوں گے، خانہ کعبہ میں بھی برے ہوں گے. اور پانچویں چیز، ہر موقع پر صبر کا دامن تھامنا، یہ بڑا مشکل کام ہے. بھائیو، جامعہ ترمذی میں 877 نمبر حدیث ہے، اور مسند امام احمد میں بھی صحیح سند کے ساتھ 2796 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا یاقوت، یہ کالا پتھر حجر اسود اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا، یہ دودھ کی طرح سفید تھا، لیکن لوگوں کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اس کا رنگ کالا پڑ گیا، اس لیے اب اسے حجر اسود کہتے ہیں. اسود عربی میں کہتے ہیں کالے رنگ. اب یب کہتے ہیں سفید کلر. تو یہ سیاہ ہوا لوگوں کے گناہوں کے اثرات کی وجہ سے پتھر سیاہ ہو گیا. پتھر کا اثر لوگوں پہ نہیں پڑا، یہ پوائنٹ ذرا نوٹ کرنا ہے. اب اس سے انداز لگائیں کہ اگر جنت کا وہ یاقوت، اس کا اثر لوگوں پہ نہیں پڑ رہا، الٹا لوگوں سے وہ اثر لے رہا ہے، تو یہ جو یاقوت، مرجان اور زمرد لوگ یہ انگوٹھیاں پہنتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی ہمیں نفع پہنچ جائے گا، تو وہ آپ خود سوچ لیں جنت کا پتھر کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا. اور سیدنا عمر نے کیسا عقیدہ امت کو دیا کہ تو پتھر ہی ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. اب سیدنا عمر کے سامنے اگر کوئی یہ انگوٹھیاں پہن کے آ جائے اور کہے کہ جی میں نے اس لیے پہنی ہوئی ہے، تو پھر حضرت عمر کے جلال کا سامنا بھی اس کو کرنا پڑے گا کہ وہ تو حجر اسود کے اوپر اتنا بڑا فتویٰ لگا رہے ہیں، تو یہ پتھر کس، وہ جنت کا یاقوت اور یہ تو دنیا کا یاقوت. سٹیپ نمبر 15، اور وہ ہے صحیح کا آغاز، یعنی 9واں استلام کر کے آپ صفا کی طرف آئے، یعنی حجر اسود والے کونے میں پیچھے چلے جائیں، وہاں پر پہاڑی صفا کی اور اس سے 0.5 کلومیٹر دور بالکل سوسی سیدھ میں ٹرپل سٹوری بلڈنگ، ایئر کنڈیشن بہترین، کوئی پرابلم ہی نہیں جناب صحیح کرنے میں. پہلے کرنی تو بڑی مصیبت ہوتی تھی. تو صفا سے مروہ تک آپ نے صحیح کرنی ہے. صفا پر پہنچے اور وہاں پر جا کے یہ آیت پڑھنا سنت ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشرکین عرب صفا مروہ کی صحیح کرتے تھے، جب مسلمان ہو گئے وہ تو وہ اس کو مشرکین کی رسم سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی کہ مشرکین کی ساری باتیں غلط نہیں ہیں. یہی میں کہتا ہوں بھائیو، بریلویوں کی، دیوبندیوں کی، اہل حدیثوں کی، شیعوں کی، سب کی ساری باتیں غلط نہیں ہیں، کچھ ٹھیک بھی ہیں. تو مشرکین کی بھی ساری باتیں غلط نہیں تھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. یہ نہیں کہ وہ کر رہے ہیں تو تم نے نہیں کرنا، یا سکھ داڑھی رکھتے ہیں تو مسلمان کی ہم نے داڑھی نہیں رکھنی، اس طرح کی ضد نہیں. تو یہ پھر آیات نازل ہوئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر کہا، ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں بھی وہیں سے ابتدا کرتا ہوں اپنی صحیح کی جہاں سے اللہ نے شروع کی، یعنی ان الصفا، پہلے صفا، والمروہ، اور مروہ. تو میں صفا سے صحیح کا آغاز کرتا ہوں. سٹیپ نمبر 16، صفا پہاڑی پر ابھی تک وہ پہاڑی چٹیل پہاڑ کی چھوٹی سی انہوں نے حصہ رکھا ہوا ہے، اس پہ انہوں نے اپاکسی وغیرہ لگا کے اس کو ایسا کر دیا کہ اس کے اوپر سے کوئی پتھر وغیرہ نہ توڑے، کیونکہ یہاں سے لوگ جو جاتے ہیں وہ تو چھوٹی چھوٹی کینچیاں بھی جیب میں رکھی ہوتی ہیں، غلاف کعبہ کاٹ رہے ہوتے ہیں جیب میں ڈالنے کے لیے، اس کے عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں. تو انہوں نے پتھروں کے اوپر موٹی کلر کی اپاکسی ٹرانسپیرنٹ چڑھا دی ہے، سمجھیں آپ ایلفی کی کوئی فارم ہے کہ اس کے اوپر سے کوئی پتھر اکھاڑ نہیں سکتا. تو وہ ابھی اس کے نشانات باقی ہیں. وہاں پر کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو جائیں، وہاں سے قبلہ رخ آپ کو خود بخود پتہ چلے گا، کیونکہ صفا مروہ میں بھی قبلے کے اعتبار سے لائنیں ماربل کے اندر ڈلی ہوئی ہیں. آپ کہیں بھی کھڑے ہوں حرم شریف کی پوری مسجد میں، آپ کو قبلہ نظر نہ بھی آئے تب بھی اس کی ڈائریکشن پتہ چل جائے گی. تو ہاتھ اٹھا کر دعا کی طرح ہاتھ اٹھا کر قبلہ رخ، کلمات پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ 3 دفعہ. پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، مشہور ہے. اس کے علاوہ بھی ہیں چیزیں، تو ضروری نہیں، لیکن یہ ذکر ضرور کریں. اس کے علاوہ ملتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ، یعنی وہ اللہ جس نے اپنا وعدہ پورا کیا، ونصر عبدہ، اور اس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، وہزم الاحزاب وحدہ، اور اکیلا سب کے سب کافروں کے گروہ کو شکست دے دی. اللہ اکیلے. اللہ. پھر دعائیں مانگیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں لمبی دعائیں مانگی، اور پھر یہ 3 دفعہ یہ کام کرنا ہے. پھر وہ اللہ اکبر 3 دفعہ یہ صفا پہ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے مروہ کی طرف چلنا شروع کر دینا ہے. سٹیپ نمبر 17، صفا سے چلتے ہوئے مروہ تک آئیں،
0.75 کلومیٹر 0.5 کلومیٹر تقریباً بنتا ہے، آدھا کلومیٹر. تو مروہ کی پہاڑی پر بھی جا کے یہی کام آپ نے کرنے ہیں جو صفا پہ کیے تھے. البتہ اس دوران ایک دعا آتی ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں سیدنا ابن عمر اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ وہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے صفا مروہ کی سعی کے دوران، رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم، اے اللہ مغفرت فرما اور ہم پر رحم فرما، بے شک تو عزت والا اور کرم والا ہے. سٹیپ نمبر 18، صفا کے قریب جب مروہ کی طرف جائیں گے تو صفا مروہ کا اگر سینٹر کر لیں، اس کا بھی آگے سینٹر کریں تو صفا کے جو قریب والا حصہ بنتا ہے وہاں پر 2 سبز ستون اور لائنیں بنی ہوئی ہوں گی. وہاں پر پہلے ڈھلوان ہوتی تھی، وہاں سے اما ہاجر رضی اللہ تعالی عنہا، میں نے بتایا ہاجرہ لفظ نہیں ہاجر لفظ ہے، وہاں سے دوڑ کر گزری تھی. تو وہاں سے دوڑ کر گزرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، لیکن صرف مردوں نے گزرنا ہے. وہ مسند امام شافعی میں صحیح سند کے ساتھ 573 نمبر اثر ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ چاہے رمل کرنا ہو، طواف کے دوران دوڑنا ہو یا سعی کے دوران دوڑنا ہو، یہ صرف مردوں کے لیے خاص ہے، عورتیں ایسا کام نہیں کریں گی. تو وہاں سے دوڑ کر گزرنا ہے، عورتیں نارمل چلیں گی. سٹیپ نمبر 19، سیکنڈ لاسٹ سٹیپ، مروہ پہنچ کر وہی دعائیں کریں جو کہ آپ نے صفا پر کی تھی. تو یہاں بھی 7 چکر کاٹنے ہیں، لیکن یہ 7 چکر آدھے ہیں، 3.5 بنے گا. یعنی صفا سے مروہ گئے تو 1 چکر، مروہ سے واپس صفا آئے تو 2 ہو گئے. پھر اسی طریقے سے صفا سے مروہ 3، پھر مروہ سے صفا 4، اور اسی طریقے سے یعنی ون سائڈ کو ایک پورا چکر شمار کیا جائے گا. تو وہ اگر آپ دائرے میں دیکھیں تو 3.5 یعنی اس سے آدھے بنتے ہیں، تو 7 ٹریک بنے گے. تو آخری 20 نمبر سٹیپ یہ ہے کہ مروہ پر پہنچ کر 7ویں ٹریک کے اینڈ میں مرد حضرات جو ہیں وہ یا حلق کروائیں. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ دعا کی ان لوگوں کے لیے جو کہ حج اور عمرے میں حلق کرواتے ہیں، یعنی ٹنڈ کروانا جسے ہم کہتے ہیں، سر سے مکمل بال اس طرح سے ریموو کر دینا. اور ایک دفعہ دعا فرمائی ہے بال چھوٹے کرنے والوں کے لیے، اس کو ہم کہتے ہیں قصر، اس کو کہتے ہیں حلق، اسے قصر. تو قصر بھی کروا سکتے ہیں، موٹی مشین بھی پھروا سکتے ہیں، افضل یہی ہے کہ حلق کروائیں. بعض وہاں پہ مرد اپنے ٹشن کے چکر میں جو ہے وہ تھوڑے سے بال سائڈ سے کاٹتے ہیں تو وہ احرام کی پابندیوں سے آزاد نہیں ہوں گے اور ان پہ دم واجب ہو جائے گا. تو وہ بال ریموو کرنے ہیں، چاہے چھوٹے کروائیں، پورے سر کے بال چھوٹے کروانے، یہ نہیں کہ تھوڑے حصے کے کروا دیے جسے قضا کرنا کہتے ہیں، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی منع فرمائے. پورے کے پورے سر کے بال ریموو کروانے ہیں، چاہے چھوٹے کروائیں چاہے اس طرح کروائیں. عورتوں کے لیے اس میں حکم ہے کہ 1 پور کے برابر یا 2 پور کے برابر چٹیا اپنی اس کے گرد لپیٹ کے اس کے وہ کینچی سے بال کاٹ دیے جائیں، باقی کاٹنے کی ضرورت نہیں، اتنے ہی کافی ہیں. تو آپ جیسے ہی مروہ پر پہنچیں گے باہر جام کھڑے ہوئے ہوں گے، باہر بہت ساری دکانیں، 5 ریال وہ رہتے ہیں، عرصہ دراز سے ایک ہی ریٹ ہے وہ اس کو حلق کروانے کے. الحمدللہ اب آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے جیسے ہی بال کٹوائیں گے یا اس طرح بھروا دیں گے. اچھا بال کٹوائیں گے تو 10 ریال لیتے ہیں، اور اگر اس طرح بھروائیں تو 5 ریال لیتے ہیں، کیونکہ وہ آسان کام ہے تو، اور افضل بھی وہی ہے. اب یہ آپ کا مکمل ہو گیا عمرہ. اب سکون سے کمرے میں جا کر چادریں کھولیں، غسل کریں اور نارمل کپڑے پہن لیں، تو آپ کا یہ مکمل عمرہ الحمدللہ ادا ہو گیا. یہاں پر 2-3 باتیں میں اینڈ میں بتا دوں. بعض لوگوں میں یہ عقیدہ ہے کہ جو عمرہ کر لے اس پہ حج کرنا فرض ہو جاتا ہے. یہ 100% جھوٹ ہے. فرض تو ہے ہی حج، عمرہ تو ہے ہی نہیں، اور حج اس پہ فرض ہے جس کی استطاعت ہے. اب جس کی حج کی استطاعت نہیں وہ اگر صرف عمرہ کر لیتا ہے تو عمرہ کرے، نفلی ثواب ہے. لیکن یہ نہیں کہ عمرہ کر لیا تو اب پھنس گیا حج کرے گا، نہیں بھائی. عمرے کا ریٹ اس وقت پاکستانی رمضان کے علاوہ 70-80 ہزار روپے ہے، اور حج کا ریٹ 3 لاکھ سے شروع ہوتا ہے. اب جس کے پاس 70-80 ہزار ہے وہ کیسے حج اس پہ فرض ہوگا جب تک اس کے پاس اتنی رقم نہ جوڑ دے. تو یہ بات غلط ہے. دوسرا، ایک سفر میں ایک ہی عمرہ ہو سکتا ہے. اگر دوسرا عمرہ کرنا ہے تو واپس میقات تک جانا پڑے گا، وہاں سے 92 کلومیٹر دور. بعض لوگ مسجد عائشہ پر جسے تنعیم جگہ ہے وہاں پر جا کر احرام باندھ کے بار بار وہاں پر کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی وہ ٹینٹ بھی چھلوا لیتے ہیں، اتنی دفعہ اس طرح مرواتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں. اور یہ جو کام کر رہے ہیں یہ کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں. اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور سلفی، یعنی اہل حدیث نہ اہل تشیع، کوئی اس بات کو صحیح نہیں سمجھتا.
یہ سیدہ عائشہ کے ساتھ معاملہ یہ ہوا تھا، بخاری اور مسلم میں ڈیٹیل ہے کہ وہ بھی حضور کے ساتھ حج کے لیے نکلی، اور صلی اللہ علیہ وسلم حج قران یا حج تمتع کرنے کے لیے، تو دونوں میں عمرہ ساتھ ہوتا ہے۔ سیدہ عائشہ کو حیض آ گیا تھا، جو عورتوں کے ساتھ پرابلم ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ بس اب تم تو عمرہ تو نہیں کر سکتی، باقی کام کرو۔ یوم عرفہ والے دن وہ پاک ہوئیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان سے عمرہ کروایا۔ حالانکہ حج میں تو عمرہ پہلے ہوتا ہے، ان کا عمرہ بعد میں اس عمرے کا ایکویلنٹ کرایا اور ان کو وہاں سے احرام باندھنے کے لیے ساتھ بھیجا۔ اگر یہ چیز ہوتی تو صحابہ کرام بھی بار بار عمرے کر رہے ہوتے، کوئی ضعیف روایت بھی مل جائے اس کے اوپر، کوئی نہیں ملتی۔ یہ بہت بڑی غلطی، بلکہ اس کو اگر بدعت بھی کہا جائے تو کوئی سخت الفاظ نہیں ہوں گے۔ آفاقی جو ہے اس کو میقات تک جانا ضروری ہے۔ ہاں جو مکہ شریف کا پرماننٹ رہائشی ہے تو وہ تو اس کو بھی تنعیم یا مسجد عائشہ جانے کی ضرورت نہیں، وہ اپنے گھر سے بھی جتنی دفعہ چاہے عمرے کا احرام باندھ سکتا ہے۔ الحمدللہ اس بات کے اوپر اجماع ہے۔ اور آخری بات بھائیو، آج کل آسانی ہو گئی ہے، عورتیں ایسی گولیاں استعمال کر سکتی ہیں جن سے ان کا حیض رک جاتا ہے، میڈیکلی الاؤ ہے، سب اس پہ متفق ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ کچھ عرصے کے لیے عورتوں کے پیریڈز رک جاتے ہیں اگر وہ مانے حیض گولیاں استعمال کر لیں، مارکیٹ سے مل جاتی ہیں سستے داموں۔ اس کا بڑا فائدہ ہے، حج اور عمرے کی روحانیت ڈسٹرب نہیں ہوتی، ورنہ ظاہر ہے کہ میاں بیوی حج پر گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر اس طرح کی پرابلم بن جائے تو اب بیوی جو ہے وہ اب ہوٹل میں بیٹھی ہوئی ہے اور مرد وہاں پہ وہ ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہا ہے، عجیب بدمغزی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ تھوڑے سے دن ہے، اگر کوئی عورت یہ استعمال کر لیتی ہے تو اس میں کچھ گناہ کا کام نہیں۔ اور باقی گفتگو ہم انشاءاللہ تیسرا حصہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔